سارے دیے جلتے رہے از اے کمپلیٹ ناول۔ بیرونی گیٹ زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ باپ رے! گھڑی کی طرف دیکھ کر سمن کی جان نکل گئی۔ ہاتھ میں تھاما ناول چھوٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی تو گود میں دھرے مختلف فلمی میگزین اچھل کر ادھر ادھر گر پڑے۔ سمن بوکھلا کر فرش پہ ہاتھ مارتے ہوئے انہیں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر اپنے بستر پہ نیم دراز بڑے مزے سے اشتیاق احمد کا ناول پڑھتا ہوا کمال بھی اسی کی طرح حواس باختہ ہو کر یہاں وہاں لپک کر اسے چھپانے کے لیے کسی موزوں جگہ کی تلاش میں تھا۔ ابا جی کی نظر پڑ جاتی تو شامت یقینی تھی۔ وہ کورس کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کے سخت خلاف تھے اور اچانک کمرے میں چھاپے مارتے رہے تھے۔ آج ان دلچسپ رسالوں میں کھو کر ان دونوں کو باپ کی واپسی کا وقت ہو جانے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ سمن صبح ہی تو اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کھوڑی گارڈن جا کر ڈھیر ساری پرانی کتابیں نہایت ہی کم داموں خرید لائی تھی اور اب وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے موج اڑا رہے تھے۔ کمال بازار سے چپس لے آیا تھا۔ سمن نے چائے بنا کر نمکو نکال لی اور اس پر مزیدار ناولز، چٹپٹی خبریں اور نت نئے فیشن کی رنگین تصویریں لطف ہی آ گیا تھا۔ گیٹ اب جیسے دھم دھم کوٹا جانے لگا۔ تبھی امی جی پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے کے غسل خانے ہی سے پکاری، اری او سمو، کیا اپنے کانوں میں روئی دھر کے بیٹھی ہو؟ تمہارے ابا جی کب سے باہر کھڑے ہیں؟ سمن کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ امی جی دروازہ کھولنے چلی گئی ہوں گی۔ کمال بڑی سعادت مندی سے شریف بنا حساب کی کتاب لیے بیٹھا تھا۔ یہ سنتے ہی گڑاب سے باتھ روم میں گھس گیا۔ سمن اس پر دانت پیس کے رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی قمیض کی شکنے درست کی، دوپٹہ سلیقے سے جمایا اور برآمدے کا دروازہ کھول کے گیٹ کی طرف تقریباً دوڑ پڑی۔ حسب توقع گیٹ کھلتے ہی ابا جی کی سرخ خشمگی نگاہوں سے سامنا ہوا۔ وہ حلق کے بل چلا اٹھے، کہاں مر گئے تھے سب کے سب؟ سمن کوئی جواب دیے بغیر سر جھکائے خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ ابا جی غصے میں بھرے ہوئے اندر چل دیے۔ اب امی جی زیر عتاب تھیں۔ جو ہی انہوں نے غسل خانے سے باہر قدم نکالا، ابا جی نے ان پر بکنا جھکنا شروع کر دیا۔ یہ تو ان کا تقریباً روزانہ کا معمول تھا۔ لاکھ احتیاط کے باوجود انہیں کوئی نہ کوئی قابل گرفت بات مل ہی جاتی تھی اور وہ اس کی آڑ لے کر اپنی دن بھر کی تھکن اور بیزاری کا غبار ان پہ اتار کر فوراً شانت ہو جاتے۔ سمن مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمال ابھی تک باتھ روم میں گھسا شاید حالات سازگار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمال کمو! ابا جی اب کمال کو پکار رہے تھے۔ کمال کو چاروں نچار باہر نکلنا پڑا۔ اس کا رنگ فک تھا۔ مارے گئے! وہ لرزتا کانپتا کمرے سے نکل گیا۔ سمن نے ایک گہرا سانس لیا۔ بیچارہ کمال اب بوڑھا پھنسا تھا۔ آج وہ اپنے دوست منور کی نئی سائیکل مانگ کے لایا تھا، پھر کتابوں میں کھو کر وہ اسے ابا جی کے آنے سے پہلے ایک طرف کرنا بھی بھول گیا تھا۔ دن کا آغاز تو پتہ نہیں کیسا ہوا تھا، مگر انجام اچھا ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ باہر برآمدے سے ابا جی کی گھنگرت سنائی دے رہی تھی۔ سوال جواب جاری تھے۔ کمال سے وضاحت طلبی ہو رہی تھی۔ ابا جی کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ ان کے بچے مانگے تانگے کی چیزیں استعمال کریں۔ وہ کسی سے بھی کسی لین دین کے سخت خلاف تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ کمال کتنی ہی بار امی سے ایسی ہی سائیکل کی فرمائش کر چکا تھا، مگر یہ خواہش ابا جی کے کانوں تک پہنچانے کی ہمت ابھی تک امی جی نے نہیں کی تھی۔ وہ کسی اچھے سے موقع کی تلاش میں تھیں، جبکہ ان کا موڈ اچھا ہو، اور ایسے موقع اتفاق ہی سے آتے تھے۔ کمال منور کی سائیکل پر اپنا شوق پورا کر لیا کرتا تھا۔ حقیقت جان کر ابا جی کا پارا آسمان پہ چڑھ گیا تھا۔ دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں کہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی چیزیں گھر لاتے؟ تمہارے باپ کی سائیکل ہے جو اٹھا کے یہاں سجا رکھی ہے؟ نہیں ابا جی، آپ کی تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں سادگی یا بے دہانی میں کمال کے منہ سے نکل گیا تھا، اور ابا جی مارے غصے کے اس پر پل پڑے۔ نہ لائق نہ حجاز، باپ کو جواب دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ وہ بری طرح بپھرے ہوئے تھے۔ کمال کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ سمن نے سختی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے مٹھیاں بھینچ ڈالی۔ اس کے اندر غم و غصے کا ایک طوفان سا ابل رہا تھا، مگر اتنی ہمت اس میں بھی نہیں تھی کہ جا کے کمال کو باپ کے چنگل سے چھڑاتی۔ وہ یقیناً اس پہ چڑھ دوڑے تھے، اور اپنے باپ کے غصے سے وہی نہیں ایک زمانہ خائف تھا۔ امی جی پہلے تو ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنی کھڑی رہیں، مگر پھر کمال کو بری طرح پٹتے دیکھ کر آخر انہیں ہی آ کر بیچ بچاؤ کروانا پڑا۔ ابا جی نے اپنے کمرے میں جا کر دھڑام سے دروازہ بند کیا تو سمن نے سہمے سہمے انداز میں برآمدے میں جھانک کے دیکھا۔
कमाल फर्श पे पड़ा सिसक रहा था। दूसरी सुबह कमाल स्कूल न जा सका और उसकी वजह से समन को भी छुट्टी करनी पड़ी। उसे अम्मी जी की बेहिसी पे ताव आता था। वो सपाट चेहरा लिए ऐसे घूम रही थी जैसे कोई अनहोनी बात हुई ही ना हो। उन्होंने गायबाना भी अब्बा जी के खिलाफ कुछ ना कहा था, बल्कि यूं कमाल को समझाने लगी थी जैसे सारा कसूर उसी का हो और उसे बाप को गुस्सा दिलाने वाले काम करने ही नहीं चाहिए। जबकि कमाल की हालत देखकर समन को रह रह के अब्बा जी पे गुस्सा आए जा रहा था। कमाल के बदन पर जा बजा नील पड़े हुए थे, निचले होंठ पर खुरंट सी जमी थी, एक आंख सूजी हुई थी। अब्बा जी ने उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली थी। गुस्से में वो यूं ही होश खो बैठते थे। उन्होंने अपने घूंसों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल किया था और कमाल अभी बच्चा ही तो था। समन फलालीन के कपड़े की तह करके बार बार इस्त्री से गर्म करते हुए उसके बदन पे टिकोर कर रही थी। जूं ही वो गर्म कपड़ा कमाल के बदन पे रखती वो बिलबिला उठता, बस भी करो आपा, आगे इतना दर्द हो रहा है, अभी आराम आ जाएगा। समन ने तसल्ली दी मगर कमाल ने उसका हाथ झटक दिया। रहने दो, घंटे भर से तुम यही कह रही हो, अभी तक तो आया नहीं। हाय वो कराहा, तो मेरे भैया तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो जिससे अब्बा जी को गुस्सा आए। समन को भी अम्मी की बात दोहरानी पड़ी। इंसान खुद पर तो इख्तियार रख सकता है। मैंने क्या किया था? अब्बा जी तो खामखा, और उन्हें गुस्सा कब नहीं आता। देख लेना मैं भी बड़ा होता हूँ तो क्या करता हूँ, जो मर्जी आए कर लेना, मगर अभी खुद उठने लायक तो हो जाओ। समन ने उसके खतरनाक इरादों को खातिर में ना लाते हुए हंसी उड़ाई। कमाल के जख्मों पर जैसे किसी ने नमक छिड़क डाला। वो तो मैं हो ही जाऊँगा, मगर देखना मैं भी छोड़ूंगा नहीं। सब याद रखता हूँ अब्बा जी कितने जालिम हैं। उन्हें हमसे कोई प्यार नहीं है, उन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं थी तो पैदा ही क्यों किया था। ये सवाल तो न जाने कितने ही बार समन के सीने में भी उठे थे। अपनी सहेलियों की ज़बानी अपने बाप की शफ़क़त और प्यार दुलार के किस्से सुनकर वो दिल महसूस के रह जाती थी। फिर अपना एहसास कमतरी छुपाने के लिए उसने एक ख़याली दुनिया आबाद कर ली थी और अब उस दुनिया में मसरूर और मगन थी। मगर कमाल को अभी ये गुण नहीं आया था। कोई अपने बच्चों के साथ यूँ भी करता है? मेरे सब दोस्तों के अब्बा उनसे इतना प्यार करते हैं। कमाल गम गुस्से से मगलूब हो रहा था। वो शुरू ही से अपनी उम्र से कई ज़्यादा हसास रहा था। उस पर बाप का सख्त गिर रवैया उसकी शख्सियत में मज़ीद तोड़ फोड़ मचा रहा था। अब्बा ने तो मन्नू की साइकिल भी यूं दीवार पे दे मारी थी कि उसकी बत्ती भी टूट गई। अब ये नुकसान कौन भरेगा? मैं मन्नू को क्या जवाब दूंगा? वो क्या सोचेगा? वो रात से इसी फिक्र में घुला जा रहा था। मन्नू ठीक कहता है कि तुम्हारा बाप तो कसाई है। वो ये भी कहता है कि ज़रूर अब्बा जी हमारे सुतेले अब्बा हैं। मैं उनका सगा बेटा होता तो वो ऐसा करते। उसके लहजे में नफ़रत ही नफ़रत भरी थी। आज से पहले बाप के खिलाफ उसके जज्बात में इतनी शिद्दत पहले कभी नहीं आई थी। समन ने घबरा के उसको टोका। ऐसी बातें नहीं करते, ये बदतमीज़ी है। माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए उन पर सख्ती करते ही रहते हैं। ये कौन सी नई बात है? और ये मन्नू का बच्चा क्या तुम्हें उल्टी सीधी बट्टियाँ पढ़ाता रहता है? कभी लाना तो सही उसे मेरे पास। हाँ, ताकि अब्बा जी उसकी हड्डी पसली भी एक कर डालें। मेरे दोस्तों से तो उन्हें चिढ़ है। आखिर ये अब्बा जी घर क्यों आ जाते हैं? वो कहीं चले क्यों नहीं जाते? मेरी जान कब छूटेगी? आपा, ये अब्बा जी मर क्यों नहीं जाते? कमाल की बर्दाश्त की सारी हदें जैसे टूट गई थी। कम्मू, समन शुशदर सी हो के उसे देखती रह गई। उसी वक्त अम्मी जी लपक कर कमरे में दाखिल हुई और चिंगाड़ उठी। अरे बदबख्त, कमीने, मरदूद, चुप भी कर। ऐसी बदफाल मुँह से निकालते तुझे शर्म भी नहीं आती? मनहूस अपनी माँ का सुहाग उजाड़ने पे तुला हुआ है। गुस्से की शिद्दत से उनका चेहरा लाल बबूका हो रहा था। कब से खड़ी तेरी बकवास सुन रही हूँ। बहन से हमदर्दी बटोरने के बहाने बाप के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मार आस्तीन, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके लिए दिल में ये जहर पड़ा है। अम्मी जी को गुस्सा बहुत कम आता था, मगर जब आता था तो बड़े गजब का होता था। इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ तेरी जान कैसे छूटेगी। उन्होंने वहीं से अपनी जूती उतार के खींच के कमाल को रसीद की। कमाल हाय मर गया का जोरदार नारा लगाकर बिस्तर में दुबक गया। माँ के बुरी तरह घूरने पर समन चुपके से खिसक गई, वरना कमाल के साथ साथ शायद उसकी भी शामत आ जाती। अम्मी अब भी कमाल को सलावातें सुनाई जा रही थी। पता नहीं कमाल की हालत देखकर अब्बा जी को अपनी ज़्यादती पर अफसोस हुआ या नहीं, मगर कुछ अरसे के लिए उन्होंने ज़रूर कमाल की जान बख्शी कर दी थी। इसलिए घर में कुछ अमन था। समन तो यूं भी उनसे छुपी छुपी फिरती थी। बाप के आने का वक्त होते ही वो दोनों बहन भाई अपने अपने कमरे में घुस जाते थे। दोनों को सांप सा सूंघ जाता था। इत्तफाक से सामना हो जाने पर भी वो कोने खुदरों में पनाह ढूंढने लगते थे। उनका बस चलता तो शायद वो कभी भूले से भी बाप के सामने ना आते,
مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا، بلکہ ان کی خاموشی میں کسی شر انگیزی کی بو سونگھ کر ابا جی خود ہی ان کے کمروں میں چھاپے مار لیتے تھے۔ اب بھی کئی دنوں تک ان کا موڈ اس بات پہ خراب رہا تھا کہ ان کے خیال میں کمال جوں بڑا ہوتا جا رہا تھا، گستاخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سرکشی اور انداز سے بغاوت جھلکنے لگی تھی، اور وہ ہر بغاوت کو کچلنا جانتے تھے، مگر فی الحال کمال کی حالت کے پیش نظر اس پہ رحم کھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر سمن پر بھی کئی پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی۔ اس کے سہیلیوں کے فون چیک کیے جانے لگے تھے، اس کے گھر آنے جانے کے اوقات نوٹ کیے جانے لگے تھے۔ کئی ایک بار تو وہ اس سے باقاعدہ پوچھ تاچھ پر اتر آئے تھے۔ سمن اس نئی افتاد پر خود کو ایک مجبور قیدی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ وہ اندر ہی اندر سخت دھندلاہٹ کا شکار تھی۔ ماں سے کچھ کہنا عبث تھا، باپ کے آگے تو نظر تک اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، تو اس گھٹن سے بوکھلا کر پہلے سے زیادہ اپنی تصوراتی دنیا میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ اس دنیا میں سب کچھ بہت اچھا، بہت خوبصورت اور اس کے حسب منشا تھا۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی جنت میں جی بھر کر ماں سے نخرے اور باپ سے لاڈ اٹھواتی تھی۔ وہاں صرف اور صرف اس کا راج تھا۔ وہ اپنے ان تصورات میں بہت مسرور مگن تھی۔ اب تو یہی لگنے لگا تھا کہ وہ جو کچھ اپنی سہیلیوں کو بیان کرتی ہے سراسر حقیقت پہ مبنی ہے۔ گھر واپسی کا قصد کرتی تو دل جیسے کسی اجنبی جگہ جانے کے تصور سے بیٹھنے لگتا تھا۔ اس کی حتی الامکان یہی کوشش رہتی تھی کہ کبھی غلطی سے بھی کسی سہیلی سے ابا جی کی ملاقات کا احتمال نہ رہے۔ اس لیے کسی سے اتنے زیادہ روابط نہیں بڑھائے تھے، اور پھر کالج اور گھر کے درمیان بھی خاصا فاصلہ تھا۔ ایسے کوئی اتفاق ابھی تک ہوا نہیں تھا۔ ابا جی کے بزنس کی بے تحاشا مصروفیت کا عذر ہی خاصا جواز فراہم کر دیتی تھی، سو سب کچھ بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ مگر ان دنوں اس کے اس کھوئے انداز نے ابا جی کو اور ہی انداز میں چوکنا کر ڈالا۔ اس صبح سمن کالج جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو باپ کو گھر میں پا کر دھک سے رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اپنے معمول کے مطابق دفتر چلے گئے ہوں گے۔ ابا جی سامنے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ اس پہ پڑ چکی تھی، اس لیے چپکے سے پلٹ جانے کی گنجائش بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے سر تاپا اسے گھورا۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ جی کالج۔ انہیں دیکھتے ہی آواز سمن کے حلق میں پھنسنے لگی تھی۔ یونیفارم کہاں ہے تمہارا؟ ابا جی کا لہجہ اتنا شکوک بھرا تھا کہ سمن کٹ کے رہ گئی۔ ابا جی، وہ آج کالج میں فنکشن تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈسکو پارٹی میں جانے کا اعتراف کر رہی ہو۔ ابا جی کو ان فضولیات سے چڑ جو تھی۔ ان کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق ہی نکلا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، جا کے اپنے کمرے میں پڑھائی کرو۔ کالج پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں کہ یہ آوارہ گردیاں کرنے سیکھنے کو؟ خبردار جو کبھی ایسی پارٹیوں اور فنکشنوں میں یوں بند سنور کے جانے کا نام لیا تو۔ ایک ہی کڑی نگاہ میں وہ اس کے ہونٹوں کی لپسٹک، آنکھوں کے لائنر اور بالوں کے سٹائل کا جائزہ لے چکے تھے۔ خود کو سدھار لو، مجھے تمہارے یہ اتوار بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر ہر طرف تعلیم کی افادیت کا ڈنکا نہ پیٹا جا رہا ہوتا تو شاید وہ اس کے مزید پڑھنے پر بھی پابندی لگا دیتے۔ سمن کو مر کر تو کالج میں داخلے کی اجازت ملی تھی۔ وہ روحان سی ہو کر پلٹ آئی۔ ابا جی نے اب امی جی کے لتے لینے شروع کر دیے تھے۔ اس پہ نظر رکھا کرو، پوچھ گچھ کرتی رہا کرو۔ میں گھر پہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کو کھلی چھوٹ مل جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں دونوں بگڑ رہے ہیں۔ تمہارا بھی کچھ فرض ہے قدسیہ بیگم، یا بس سارا دن چولہا چکی میں ہی لگی رہو گی؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ اگر ان کا یہی چلن رہا تو مجھے ہی تربیت کے لیے اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھنا پڑے گا، پر کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ناشتہ ختم ہونے تک ان کا یہ لیکچر جاری رہا۔ سمن اپنے کمرے میں چپ بیٹھی سنتی رہی۔ اتنی آسانی سے ہار مان لینے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی۔ آخر اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑ رہا تھا۔ اور پھر وہ آخر ایسی کون سی ناجائز اور ناسیبہ خواہشات کرتی تھی؟ کچھ بے ضرر سے تو شوق تھے، سہیلیوں کے ساتھ مل بیٹھنا، کچھ ہلا گلا، کچھ شوخیاں شرارتیں بس۔ ورنہ اس نے تو ایسی بھی لڑکیاں دیکھی تھی جو اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غیر لڑکوں کے ساتھ افیئر چلاتی تھی، ڈیٹ تک پر جاتی تھی۔ وہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی کلاسیں تو بنک کر لیا کرتی تھی، مگر یوں ہی تفریحاً، کبھی محض گپ بازی کے لیے، کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار کا کوئی چھوٹا موٹا کام نپٹانے کے لیے، تو کبھی کہیں برگر یا چاٹ وغیرہ کھانے کے لیے۔ آزادی کے یہی لمحات تو میسر ہوتے تھے، پھر تو ابا جی جیسے پہرے دار کی نگرانی میں قلعہ بند ہو جانا تھا۔ جو ہی ابا جی گھر سے نکلے وہ تیر کی طرح ماں کی طرف لپکی۔ امی میں جاؤں؟ پہلے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ امی جی اس ڈٹائی پہ حیران پریشان ہو گئی۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ کچھ سنا نہیں تمہارے ابا جی کیا کہہ گئے ہیں؟ کوئی نئی بات کہی ہو تو بتا دیں۔ سمن عجلت میں تھی۔
امی پلیز، ابا جی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں جلدی آ جاؤں گی، سب لڑکیاں آئی ہوں گی اور کیوں نہ آئیں گی، اتنے دنوں سے سب تیاری کر رہی تھی، اتنے مزے مزے کے گیمز ہوں گے اور اتنے مزے مزے کی چیزیں، دہی بلے، سموسے، چاٹ، حلیم، برگر، اف میرا اتنا جی چاہ رہا ہے جانے کو، تمہارا باپ میرا حشر نشر کر دے گا۔ قدسیہ بیگم کو خائف کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ جلال الدین آج انہیں خصوصی طور پہ منع کر گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا امی، وہ تو دیر سے آتے ہیں، میں نہیں گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے، سب سے زیادہ شور ہنگامہ میں ہی کر رہی تھی نا، میری اچھی امی، پیاری امی، پر صرف آج سمن نے ہمیشہ کی طرح خوشامد کر کے انہیں اجازت دینے پر مجبور کر ہی ڈالا۔ وہ شوہر کی طرح اولاد کے سامنے بھی کمزور پڑ جاتی تھی، اور پھر گھنٹہ بھر بعد سمن تقریب سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سہیلیوں کے درمیان بیٹھی بے فکری سے کہے لگا رہی تھی۔ دور دور تک ابا جی کے کسی خوف کا سایہ تک نہ تھا، کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا جیسے وہ دوہری شخصیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک تو وہ لڑکی چھپی تھی جو اپنے گھر میں اپنے باپ کی نظروں سے چھپتے ہوئے سہمی سہمی رہتی تھی، جس کے دل و دماغ میں بگولوں کی طرح ہزار سوال چکراتے تھے مگر انہیں زبان پہ لاتے ہوئے ڈرتی تھی، اور دوسری وہ سمن تھی جو کہ بہت شوخ اور بولڈ تھی، جو کالج میں اپنی دوستوں کے سنگ جی بھر کر شرارتیں کرتی تھی، کالج کے کلرک سے لے کر پرنسپل تک اس کی شرارتوں سے عاجز تھے، مگر آج تک ان کا گروپ کوئی باقاعدہ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر پکڑا ہی نہ گیا تھا۔ اس کی سہیلیاں اسے زندگی سے بھرپور شوق و شنگ لڑکی گردانتی تھیں، جس کے ماں باپ اس پر جان چھڑکتے تھے، خاص طور پر اس کے ابا جی تو اسے حد سے زیادہ چاہتے تھے، اس کے منہ سے نکلی خواہش کو پورا کرنا اپنا ایمان سمجھتے تھے، اور اس کے ابا جی اتنے مہربان، اتنے نرم مزاج تھے، اس کا اتنا خیال رکھتے تھے جتنا کہ شاید دنیا کا کوئی باپ نہ رکھتا ہوگا۔ ابا جی کے رویے کے رد عمل میں وہ اور کچھ تو نہ کر سکتی تھی، مگر اس نے ایک تصوراتی دنیا ضرور آباد کر لی تھی۔ اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے پھر اسے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے تھے، اور اب تو فراٹے سے جھوٹ بولنے کی عادت جیسے فطرت میں رچ گئی تھی۔ ایک جنت شداد نے تعمیر کی تھی اور ایک اس نے، اپنی اس جنت میں وہ بہت خوش تھی۔ حال کی دنیا میں لوٹ آنا ایک عذاب لگنے لگا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان گھنٹوں بیٹھی اپنے باپ کی شفقتوں کا ذکر کرتے نہ تھکتی تھی، بدن کا خون گویا سیروں بڑھ جاتا تھا۔ پھر گھر کی گھٹن زدہ فضا میں لوٹ کر ابا جی کی شک بھری پیچھا کرتی ہوئی نگاہیں دیکھتی تو جی چاہتا کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ اسے یوں دیکھتے تھے جیسے وہ کوئی چوری کرتی پھر رہی ہو۔ سمن عجیب سے ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس روز اس کے اندر ابلتا ہوا لاوا بہہ نکلا۔ وہ اس دن بھی کالج کی آخری کلاس بنک کر کے اپنی کلاس فیلو فرزانہ کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ فرزانہ نے تو کئی ایک جوڑے خریدے تھے، سمن خود پر جبر کر کے رہ گئی، البتہ لون کا ایک نیا پرنٹ اسے بے حد بھایا تھا۔ اگر اس کے پاس اس وقت پیسے ہوتے تو یقیناً اسے خرید ہی لیتی۔ گرمیاں زور پکڑتی جا رہی تھیں اور پچھلے سیزن کے کپڑے وہ تقریباً گھس چکی تھی، سارا جیب خرچ تو چٹور پن کی نظر ہو جاتا تھا۔ فرزانہ نے اسے خریداری کے لیے اکسایا تو وہ مسکرا کر ٹال گئی۔ ابا جی دلوا دیں گے۔ اس کا ارادہ اگلے روز 2 سوٹ خریدنے کا تھا۔ گھر آ کر اپنے پرس کا جائزہ لیا، کچھ پیسے نکل آئے۔ اب وہ امی جی سے کم از کم 200 روپے اور لینا چاہ رہی تھی، مگر امی جی جانے کس موڈ میں تھی۔ اس کی اتنی دیر کی حجت کے باوجود ٹالے ہی جا رہی تھی۔ سمن کو اپنی سہیلیوں کے درمیان سبکی ہو جانے کا ڈر تھا۔ اسے غصہ آ گیا۔ میری باری پر آپ ہمیشہ یوں ہی کرتی ہیں، 200 روپے ہی تو مانگے ہیں، کون سا 2 کروڑ مانگ لیے ہیں؟ کہہ تو دیا اگلے مہینے لے لینا۔ امی جی کی بے نیازی قابل دید تھی۔ نہیں، مجھے تو ابھی چاہیے، ابھی۔ سمن نے پاؤں پٹکے۔ باپ کے سامنے اس کی سٹی گم رہتی تھی، مگر ماں سے وہ خائف نہ ہوتی تھی۔ امی تو کہتی تھی کہ ضد اور مزاج میں اپنے باپ پہ گئی ہے۔ دوسری طرف اپنے کالج میں وہ خاصی شگفتہ مزاج اور برجستہ گو مشہور تھی۔ اپنے مزاج کا یہ تضاد ابھی تک خود اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شاید گھر کے ماحول کا تناؤ خیالات کو یوں ہی بڑا گندا کر دیتا ہے۔ اب تو کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اس وقت امی جی کو بھی گویا ضد چڑھ گئی۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ ان کے اس کورے جواب نے سمن کو روحانسا کر ڈالا۔ وہ چلائی، تو نہ دیں، ایسا کون سا خزانہ دے رہی تھی؟ آپ کے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کالج میں ساری لڑکیاں اتنے اچھے کپڑے بنواتی ہیں۔ فرزانہ نے یوں کھڑے 6 سوٹ خرید ڈالے۔ میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ میرے پاس تو گنتی کے 2-3 سڑے سوٹ ہیں۔ حسرت سے اوروں کو دیکھتی ہوں، اس پر بھی ہمیشہ عیش کرنے کا تانا ملتا ہے۔ یوں ہوتا ہے عیش؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ پتہ نہیں کس جہنم میں پیدا ہو گئی ہوں۔ اس پر بھی یوں دیکھتے ہیں،
जैसे लड़की होना गुनाह है, जैसे मैं कोई जुर्म करती फिर रही हूँ, कैदी समझा जाता है। नफरत है मुझे इस गुलामी की ज़िंदगी से, जहाँ आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं। वो जैसे आज फट पड़ी थी, पेचो ताप खाती हुई पलटी तो रूह फना हो गई। अब्बा जी खड़े शोला बार निगाहों से घूर रहे थे। पता नहीं वो आज यूं बेवक्त चुपके से घर कैसे आ गए थे। शायद कमाल बाहर निकलते वक्त गेट खुला छोड़ गया था। अब्बा जी का हाथ घूमा और समन की आंखों के सामने तारे नाच उठे। बेशरम, बेहया, माँ से ज़बान चलाती है। यही सिखाया जाता है कॉलेज में। मैं कल से तेरा नाम कटवा लूँगा, घर बिठा लूँगा। कॉलेज के बहाने बाज़ारों के सैर सपाटे होते हैं, ये चलन होता है शरीफ लड़कियों का। वो बुरी तरह बरस रहे थे। दर्द की शिद्दत से समन के रुखसार सुन हो रहे थे। आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें भर डाली। आंसू मुंजमद से हो गए। अब्बा जी कमाल को तो फराख दिली से पीटा करते थे, मगर ये गुमान कब था कि उस पर भी यूं हाथ उठाएंगे। उधर अम्मी ने तड़प कर उनका बाजू थाम लिया और बदहवास होकर बोली, उफ क्या करते हैं आप, कुछ तो ख्याल करें, जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हैं। जवान हो गई है इसीलिए तो सख्ती करनी पड़ेगी। इसे लगाम देके रखो कुत्सिया बेगम, वरना यही तेवर रहे तो देख लेना एक रोज़ घर से भाग जाएगी। अब्बा जी दांत पीस कर गुर्राए। अम्मी जी समझा बुझा कर उन्हें अंदर कमरे में ले गईं। जिल्लत और तौहीन के एहसास से समन का जी चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था, मगर आंखें खुश्क थीं। अंदर कमरे से अब्बा जी के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बस अब बहुत हो गया, इसके लिए रिश्ता ढूंढो और शादी करके दफ़ा करो यहाँ से। मैं अपने घर में ऐसी बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर पता चलेगा गुलामी क्या होती है। मैं तो कहता हूँ ज़रूर इसने कोई चक्कर चलाया हुआ है। देखा करो इसकी हालत, घंटों पड़ी आखिर किसके बारे में सोचती रहती है। वक्त निकल गया तो पछताओगी कुत्सिया बेगम, पछताओगी। जवाब में अम्मी की मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो हमेशा की तरह वजाहतों में लगी थी। समन के कानों में जैसे कोई पिघला हुआ शीशा उंडेले जा रहा था। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए और अगले रोज़ वो कॉलेज में सब दोस्तों के दरमियान बैठी दिल की कसक का शायबा तक चेहरे पे लाए बगैर हंस हंस के बता रही थी, कसम से अब्बा जी ने तो सुनते ही 1000 का नोट निकाल के पकड़ा दिया कि एक छोड़ो 2 सूट ले लेना, मगर यार अब मेरा ही मूड नहीं बन रहा। नए प्रिंट आए तो फिर मार्केट देखेंगे। मैं कहती हूँ ना, अब्बा जी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरी किसी फरमाइश को तो टाल ही नहीं सकते। हाय वो रश्क भरी नजरें। समन ने खामोश एहतजाज के तौर पर अब्बा जी के सामने आना ही छोड़ दिया था। अम्मी जी उसे उनके किसी काम का कहती तो वो टस से मस ना होती थी। वो बुड़बुड़ाती हुई खुद ही उठ खड़ी होती थी। अब्बा जी ने उसका ये रवैया नोट ही नहीं किया। अगर किया भी हो तो उन्हें किसी की दिल आज़ारी या खफगी की भला क्या परवाह थी। उन्हें तो बल्कि शायद इस खुदसरी पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया होगा। ये भी गनीमत था कि उन्होंने उसके कॉलेज आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वरना समन को यही डर लगा हुआ था। हाँ, वो दफ्तर से 1-2 बार फ़ोन ज़रूर करने लगे थे कि सब बखैरियत घर पर मौजूद हैं। अम्मी जी को हर बार कमाल के लिए झूठ बोलना पड़ता था। कमाल अब ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगा था। अम्मी जी की रोक टोक वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। समन को लगता था जैसे वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत से फ़रार चाह रहे हैं। उसे अम्मी पर तरस आता था। वो ना कमाल की तरह घर से जिस्मानी तौर पर गायब रह सकती थी, ना ख्याली तौर पर उसकी तरह एक मनपसंद दुनिया आबाद कर सकती थी। वो शायद घबरा कर बावर्ची खाने में पनाह ढूंढती थी। उनका ज़्यादातर वक्त अब्बा जी के फरमाइशी खाने पकाते गुजर जाता था। उस सुबह समन की कॉलेज की छुट्टी थी। वो अपने कमरे से निकलने के लिए अब्बा जी के दफ्तर जाने का इंतज़ार कर रही थी। खुदा खुदा करके वो निकले, मगर अभी उन्हें गए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने बेसब्री से बैरूनी गेट बजाया। इतलाई घंटी तो जाने कितने दिनों से ख़राब थी। अम्मी जी बावर्ची खाने में समन के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अरे सम्मू, देखो तो कहीं तुम्हारे अब्बा जी ना हो, कुछ भूल गए होंगे, जल्दी जाओ, खफा ना हो। ये खौफ उनके दिल में बैठा हुआ था। समन बरामदे में कुर्सी रखे बैठी अखबार देख रही थी। मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा उठी। वो कब खफा नहीं होते। ये दस्तक उसे अब्बा जी की नहीं लग रही थी, इसीलिए वो अखबार एक तरफ रख कर कसलमंदी से उठ खड़ी हुई। अब्बा जी तो दस्तक देने के बजाय गेट यूँ बजाते थे जैसे लम्हा भर मज़ीद ताख़ीर हुई तो तोड़ ही डालेंगे। पता नहीं उनके मजाज में इतनी शदाबी और इतनी गर्मी क्यों थी। यूँ भी अगर इस वक्त वो दरवाजे पर होते तो बजाय गेट खोलने के वो पलट कर अपने कमरे में चले जाना बेहतर समझती। वो इस बार संजीदगी से उनसे खफा थी। उन्हें अब ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि उनका रवैया किस कदर बदसूरत है। तकदीर शायद उसके फ़रार की उन कोशिशों पर सितम ज़रीफ़ी से मुस्कुरा रही थी। समन ने गेट खोला तो एक अजनबी अधेड़ उम्र मर्द को मुकाबिल पाया। ये जलालुद्दीन साहब का घर है। वो सख्त
وہ شخص سخت گھبرایا ہوا اور جیسے بڑی اجلت میں تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جی؟ سمن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ذرا تردد سے بولی، ابا جی ابھی ابھی باہر نکلے ہیں۔ دوڑیے۔ جلال الدین صاحب وہاں مین روڈ پر سڑک عبور کرتے ہوئے سڑک کے نیچے آ گئے ہیں، بچنے کی امید دکھائی نہیں دیتی۔ وہ جس اجلت میں آیا تھا اسی انداز میں پلٹ کر چلا گیا۔ کیا؟ سمن کی چیخ حلق میں گھٹ گئی۔ وہ اس کی خفگی ختم کرائے بغیر کیسے جا سکتے تھے؟ اپنے پیچھے دھڑام کی زوردار آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ امی جی باورچی خانے سے نکل کر اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھیں اور تیورا کر گر پڑی تھیں۔ ابا جی زندگی میں پہلی بار سر تاپا سفید چادر اوڑھے یوں بے حس و حرکت پڑے تھے کہ اتنا شور و گل بھی ان کے آرام میں خلل نہیں ڈال رہا تھا۔ امی جی کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، عورتیں انہیں سنبھالنے اور ڈھارس بندھانے میں لگی تھیں، ہر طرف گھٹی گھٹی آہیں تھیں، فضا میں کافور اور اگربتی کی سوگوار سی خوشبو رچی تھی، عورتوں کی دھیمی دھیمی آوازوں کی بھنبھناہٹیں گونج رہی تھیں۔ سمن باپ کی میت سے پیشانی ٹکائے پائنتی کی جانب ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو روا تھے، وہ ہونٹ بھینچے بے آواز سسکیاں لے رہی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہو گیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو کے رہ گئی تھیں۔ ابا جی کو ہسپتال تک لے جانے کی مہلت ہی نہ مل سکی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا شیر کی طرح دھاڑنے گرجنے برسنے والا باپ، جس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزتی تھی، کبھی یوں بے بسی اور لاچاری سے بھی پڑا ہوگا۔ وہ جو ان کے گھر میں سب سے زیادہ با اختیار تھا، اسے اپنے وجود پر بھی اختیار نہ رہے گا۔ جو ہی کسی عورت یا بچے کی طرف سے کوئی شور بلند ہوتا، وہ دہل اٹھتی، یوں لگتا جیسے ابا جی ابھی چادر پھینک کر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے آرام میں خلل وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ موت شاید بے یقینی کا دوسرا نام ہے، اور وہ اس بے یقینی سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اگر ابا جی کو بھی یہ یقین ہوتا کہ ان کی زندگی اتنی مختصر ہی رہ گئی ہے، تو کیا وہ اس رات کمال کو اس بری طرح پیٹتے یا ان لوگوں سے یوں روزانہ لڑتے جھگڑتے؟ وہ انہیں اپنے کلیجے سے نہ لگا رکھتے کہ بہت جلد وہ ان رشتوں سے جدا ہو کے ایک پر اسرار اور انجانے دیس کی طرف عازم سفر ہونے والے تھے؟ کیا یہ جان کر بھی وہ اس 2 پل کی زندگی کو جھگڑوں، تلخیوں اور نفرتوں کی نظر کرتے؟ ان سے یوں بدسلوکی بدزبانی سے پیش آتے؟ انسان یوں ہی تو خسارے میں نہیں رہا، اپنی زندگی کے کتنے ہی قیمتی لمحات فضول کی عداوتوں، بے وجہ کے شکوک اور وسوسوں، بیکار کی ضدوں کی بھینٹ چڑھا کر بھی خوش ہوتا ہے۔ سمن بہت یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے کوئی ایک لمحہ بھی تو ایسا یاد نہیں آ رہا تھا جب ابا جی نے اسے پیار سے دیکھا ہو، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا ہو، یا اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے ہوں۔ ان کی خشونت زدہ نظروں نے تو ہمیشہ انتہائی کڑے پن سے اس کا پیچھا کیا تھا، لہجے میں ہمیشہ کرختگی ہی جھلکتی تھی۔ اس نے کبھی ان کے چہرے پر نرمی دیکھی ہی نہیں تھی، اور نہیں جانتی تھی کہ باپ کی شفقت کیا شے ہوتی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کی زبانی اپنے والد کی محبت اور مہربانیوں کی تفصیل سنتی تو دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ پتہ نہیں اولاد کے معاملے میں ابا جی کا دل اتنا سخت کیوں تھا؟ وہ ان کے سامنے سنگلاخ چٹان کیوں بن جاتے تھے؟ امی جی کی تواضع بھی وہ ہمیشہ ہی گالیاں اور جھڑکیوں سے کیا کرتے تھے، مگر وہ ہمیشہ اسی پر صابر و شاکر رہی تھی، کبھی ان کے سامنے احتجاج کا ایک لفظ منہ سے نہ نکالا تھا۔ جس روز اتفاق سے ابا جی کا موڈ قدرے غنیمت ہوتا، انہیں جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل جاتی تھی۔ وہ بچوں کی زبان سے باپ کے خلاف کچھ سن بھی نہیں سکتی تھیں، الٹا انہیں ان کی پرورش اور تعلیم کے احسانات یاد دلانے بیٹھ جاتی تھیں۔ سمن نے تو یہی سنا تھا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت والدین پہ فرض ہے، مگر وہ دونوں بہن بھائی اسی احسان تلے دبا دیے گئے تھے۔ آج وہ احسان کرنے والا بھی نہیں رہا تھا، تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اسے تو شاید خوش ہونا چاہیے تھا کہ انہیں ہر وقت کی تھانے داری کے عذاب سے نجات مل گئی۔ اب ہر شام ڈھلتے ہی دل کانپنا نہیں شروع کرے گا۔ وہ دونوں کونے خدروں میں چھپنے کی کوشش نہیں کرنے لگیں گے۔ ہر لمحہ یہ خدشہ نہیں ستائے گا کہ وہ بیٹھے بٹھائے جانے کسی بات پر چراغ پانا ہو جائے۔ آج وہ ان کی دسترس سے آزاد ہو گئے تھے۔ یہ سب تو تھا، مگر پھر بھی جانے کیوں آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہے جا رہے تھے، دل کو جیسے کوئی چھری سے چیرے جا رہا تھا۔ ایک ناقابل تلافی نقصان کا احساس کسی پل چین نہ لینے دے رہا تھا۔ عورتوں کی سرخ آنکھیں اس سے جیسے برداشت نہ کی جا رہی تھیں، جیسے کہ وہ ایک دم ہی بہت قابل رحم اور بے مایا سی ہستی بن گئی ہو۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ اٹھ کے ماں کے گلے لگ کر اسے تسلی دے سکتی، جو شدت غم سے اپنے قابو میں نہ رہی تھی، بار بار پچھاڑیں کھا رہی تھی۔
سمن اپنے آپ کو ان کا مجرم بھی محسوس کر رہی تھی۔ اگر امی جی یہ جان جاتی کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف کس قدر نفرت کہ کیسے کیسے لاوے ابلتے تھے، اور وہ کمال کے ساتھ مل کر چپکے ہی چپکے ان کے تسلط سے نجات کی دعائیں مانگا کرتی تھی، تو شاید وہ اسے عمر بھر معاف نہ کرتی۔ پھر اچانک ہی امی جی کی نگاہ ستون کے ساتھ گمسم کھڑے کمال پہ پڑی۔ کمال کی آنکھیں خشک تھیں مگر چہرہ پتھرایا ہوا تھا۔ وہ سفید چادر میں چھپے ابا جی کے ساکت وجود پر نظریں جمائے بت سا بنا کھڑا تھا۔ امی جی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیر کی طرح اس کی طرف لپکیں۔ انہوں نے کمال کا گریبان تھام کر جھنجھوڑ ڈالا اور وحشت زدگی کے سے عالم میں اس پر 2 ہتڑ برسانے شروع کر دیے۔ تو ان کا قاتل ہے، تو نے ہی انہیں بددعا دی تھی، تو نے ان کی موت کی دعا مانگی تھی، کمینے، قاتل! تو نے میرا گھر اجاڑ ڈالا، اپنے باپ کو کھانے والا منحوس کالی زبان، تیری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ کیا اسی دن کے لیے میں نے بیٹے کی دعا مانگی تھی؟ تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گیا؟ انہیں تیری ہی آہ لگی ہے، بے حس بے حیا، اپنی ماں کے بیوہ ہونے کی دعا مانگتا تھا۔ تو ہے تیری جیسی اولاد پہ۔ کمال پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ امی جی پر تو جیسے ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کمال پر تماچے برسانے شروع کر دیے۔ اب کس منہ سے یہاں آ کے کھڑا ہوا ہے؟ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک؟ یہ جھوٹا تماشا کسے دکھا رہا ہے؟ نفرت ہے مجھے تجھ سے۔ اب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، نکل جا میرے گھر سے، یہاں کوئی نہیں ہے تیرا، ٹوٹ گئے سارے رشتے۔ کمال کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، خاموشی سے پٹتا رہا۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک سفید ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ پھر کسی نے ہٹیے ہٹیے کرتے ہوئے اسے امی جی کی گرفت سے آزاد کروایا تو وہ کبوتر کے خون کی طرح سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹا ہوا گریبان لیے لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ امی جی کو پانی پلا کر بمشکل سمجھا بجھا کر پرسکون کروایا گیا۔ عورتوں میں ایک سراسیمگی پھیلی تھی، وہ سب کی سب دبی دبی زبان سے ان کی حالت پر تبصرہ کر رہی تھی۔ سمن میں اپنی جگہ سے اٹھنے کا یارہ ہی نہ رہا تھا، اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو کے رہ گئی تھی۔ کمال سے امی کا یہ برتاؤ دیکھ کر اس کا دل تو تڑپ اٹھا تھا مگر وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکی، بس کلیجہ تھامے اپنی جگہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ لوگ جنازے کو کندھا دے کر بھی آ چکے تھے مگر کمال نہیں لوٹا۔ معلوم ہوا تھا کہ وہ تو میت کے دفنانے کے وقت بھی کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ پہلے تو سب آج کل کی اولاد کی بے حسی اور سخت دلی پر لان تان کرتے رہے مگر پھر جوں جوں شام رات میں ڈھلتی گئی اور کمال کا کچھ پتہ نہ چلا تو تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ زیادہ تر عورتوں کی یہی رائے تھی کہ کمال نے یقیناً ماں کی باتوں کو دل پہ لے لیا ہے اور منہ اٹھائے کہیں نکل گیا ہے۔ رات کے مہیب سائے پھیلتے جا رہے تھے اور سمن کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ امی جی کو تو اس بارے میں کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ ایک طرف نڈھال پڑی تھیں۔ سمن نے زبردستی ان کا شانہ ہلا کے انہیں کمال کے نہ آنے کے بارے میں بتایا تو امی جی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اچھا ہی ہے، نہ آئے نہ مراد، کہیں مر کھپ جائے۔ سمن کو ایک گھونسا سا لگا، وہ رو دینے کے قریب ہو گئی۔ خدا کے لیے امی جی ایسی بدفعال منہ سے مت نکالیں، سوچ سمجھ کے بولا کریں، پہلے ہی آپ اسے اتنا برا بھلا کہہ چکی ہیں۔ ابھی ابھی موت نے ایک ایسی اذیت سے گزارا تھا کہ دوبارہ اس کا خوفناک چہرہ دیکھنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ یہ صدمہ بہت تکلیف دہ تھا، اب تو اس لفظ سے بھی خوف آتا تھا۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار تو تھا نہیں، دور پرے کی عزیز عورتیں رک گئی تھیں، پڑوس سے آئی عورتیں بھی رات گئے تک بیٹھی رہیں۔ سمن کو ان کی موجودگی سے خاصی تقویت مل رہی تھی ورنہ تو شاید وہ خود بھی ڈھہ جاتی۔ باپ کا غم تو اپنی جگہ تھا، اب کمال کی پریشانی نے رہی صحیح ہمت بھی توڑ ڈالی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں میں محبت بھی تو بہت تھی، ایک دوسرے کو اپنا دکھ سکھ کہے بغیر چین بھی تو نہیں آتا تھا۔ کمال 16 کے قریب تھا، ان دونوں بہن بھائیوں کی عمر میں خاصا فرق تھا مگر دونوں میں مثالی دوستی تھی۔ اسے اب اس حال میں چین آتا بھی تو کیسے؟ کسی مہربان نے کھانے کا انتظام کروایا تھا، عورتیں سمن کو زبردستی دسترخوان تک لے آئیں۔ چند لقمے کھا لو بیٹی، تمہارے باپ کو ثواب ملے گا۔ پڑوس کی ایک بزرگ خاتون نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اصرار کیا مگر نوالا سمن کے حلق میں اٹک رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، کئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خاتون بھی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دلگیری سے بولی، ہائے باپ کیسا بھی صحیح اولاد کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے، یہ سایہ چھن جانا بڑی بدنصیبی ہے۔ جلال الدین کی تند خوئی اور تیز مزاجی سے تقریباً پورا محلہ خائف رہتا تھا۔ اول تو وہ کسی سے زیادہ روابط رکھتے ہی نہ تھے، انہیں اپنے گھر میں آس پڑوس کی بقول ان کے چغل خور عورتوں کی آمد و رفت
قطعی پسند نہ تھی، اس لیے پڑوس سے میل جول نہ ہونے کے برابر تھا۔ خاص طور پر ان کی موجودگی میں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ پڑوس کی کوئی عورت ان کے گھر آئے۔ مگر اس کے باوجود دکھ کی اس گھڑی میں محلے والوں نے اپنوں سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا۔ یہ اندوہناک اطلاع پاتے ہی گھر خواتین سے بھر گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہی سب کچھ سنبھالا۔ امی جی کو تو اپنا ہی ہوش نہ تھا اور سمن میں کچھ کرنے کی سکت ہی نہ رہی تھی۔ وہ جیسے بری طرح سہم کے رہ گئی تھی، اب بھی خالی خالی ذہن کے ساتھ کسی معمول کی طرح اٹھ بیٹھ رہی تھی۔ امی جی کو سکون کی گولی کھلا کر سلا دیا گیا تھا، مگر سمن کی تقریباً پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح کبھی دروازے تک جاتی، پھر پلٹ آتی، کبھی باپ کے کمرے میں جھانک کر ان کے خالی پلنگ کو دیکھتی تو دل پر ایک چوٹ سی پڑتی اور وہ چپ چاپ آ کر گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ جاتی۔ قیامت کی اس رات کے ختم ہونے کے گویا کوئی آثار ہی نہ دکھائی دے رہے تھے۔ پو پھٹ رہی تھی جب محلے کے ایک بزرگ کمال کو بمشکل سہارا دیے اپنے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر قبرستان فاتحہ پڑھنے چلے گئے تھے اور وہیں انہیں کمال ایک طرف اوندھا پڑا دکھائی دیا تھا۔ کمال بخار سے پھنک رہا تھا، اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں، گرد آلود کپڑوں پر جا بجا خشک تنکے لگے ہوئے تھے۔ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا، بس سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا۔ جوں توں اسے پلنگ پہ ڈالا گیا اور چند ہی لمحوں میں وہ غافل ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سمن کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، دل کٹ کٹ کر گرتا رہا، مگر وہ اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے ہی وہ جیتا جاگتا لوٹ تو آیا تھا، ورنہ پچھلی رات تو بہت بھاری گزری تھی۔ امی جی بھی اب اپنے حواس میں لوٹ آئی تھیں۔ اچھا ابھی نا بچے کھیل رہے ہیں کیونکہ ویکینڈ ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، یہی ٹائم ہے ریکارڈنگ کا، اس لیے تھوڑا تھوڑا شور اگر آپ کو آ رہا ہے تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اوکے؟ میں روک نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے علاوہ۔ امی جی بھی اب اپنے حواسوں میں لوٹ آئی تھیں اور کمال کو یوں پڑا دیکھ کر دھک سے رہ گئیں۔ پھر انہوں نے ماتھا پیٹ کر اپنے آپ کو کوسنے دینے شروع کر دیے۔ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، جانے کیا کیا بگ گئی تھی، میرا بچہ تو اتنا حساس تھا، اپنے جی کو روک لگا لیا۔ ہائے میں جنم جلی شوہر تو کھوئی بیٹھی تھی، اب اپنے ہاتھوں اپنا بیٹا بھی کھونے لگی تھی۔ وہ کمال کو پیار کرتی، اس سے معافیاں طلب کر رہی تھی، مگر کمال بے سود تھا۔ سمن نے بہلا پھسلا کر انہیں چپ کروایا، تب تک اس نے محلے کے ایک بچے کو قریبی ڈاکٹر کے کلینک دوڑا دیا تھا۔ خود وہ ڈاکٹر کے آنے تک ایک عزیزہ کی مدد سے کمال کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی۔ کئی دنوں تک پرسہ دینے والوں کا ایک تانتا سا بندھا رہا۔ کمال کا بخار تو اتر گیا تھا، مگر اس کی حالت ہنوز اسی طرح رہی تھی۔ دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے اور ڈاکٹری علاج سبھی کچھ آزما لیا گیا تھا، مگر کمال کی حالت نہ سنبھلنی تھی نہ سنبھلی۔ تعزیت کے لیے آنے والیاں اس کے لیے بھی اظہار افسوس کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ وہ بے حس و حرکت پڑا دن بھر کسی غیر مرئی نکتے کو گھونٹتا رہتا تھا، پھر ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ ایسے میں اسے روکنے کی ہر کوشش بے سود ثابت ہوتی تھی۔ اس کے جسم کے اندر بلا کی قوت آ جاتی تھی، وہ اپنا آپ چھڑا کر نکل جاتا، پھر جانے کہاں کہاں بھٹک کر خود ہی اپنی مرضی سے لوٹ آتا تھا۔ کچھ کھانے پینے کو دیا جاتا تو کھا پی لیتا تھا، مگر چاہے گھنٹوں بھوکا رہے خود سے کچھ نہ مانگتا تھا۔ سمن بچوں کی طرح پیار دلار سے کمال کو بہلا پھسلا کر کپڑے تبدیل کرنے غسل خانے بھیجتی، کنگھی سے اس کے بال سنوارتی۔ اگر کمال کے جی میں آتا تو وہ اس کے احکامات پر بلا چوں چراں کیے عمل کر بھی لیتا تھا، ورنہ منہ پھیر لیتا یا کپڑے اٹھا کے پھینک دیتا۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر سمن کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ امی بھی اس دوہری افتاد سے ادموئی سی ہو گئی تھی، تقدیر جیسے ان کا امتحان لینے پر تلی بیٹھی تھی۔ ابھی تو وہ ایک ہی دھچکے سے نہ سنبھلی تھی۔ کمال کے لیے کتنے ہی ڈاکٹرز بدلے گئے تھے اور سب ہی نے اسے جسمانی طور پر صحت یاب قرار دیتے ہوئے رائے دی تھی کہ کسی اچانک شوق کی وجہ سے اس کا دماغ قوت مدافعت کھو کر وقتی طور پر معوف ہو گیا ہے۔ علاج جاری رہا تو آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا، فی الوقت اس پر زبردستی کرنے کی بجائے اپنے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ امی جی اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتی تھیں، ساتھ ساتھ انہیں یہ شک بھی تھا کہ کمال پر قبرستان میں کسی غیر انسانی مخلوق کا سایہ نہ پڑ گیا ہو۔ آخر وہ رات بھر وہاں اکیلا پڑا رہا تھا۔ وہ چپکے ہی چپکے روحانی علاج کے طریقے آزمانے میں لگی تھی، مگر ابھی تک بہتری کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ ابا جی کا 40واں گزر گیا تو وہ دونوں ماں بیٹی حقیقت سے سمجھوتا کر کے سود و ضیاع کا حساب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ زندگی کا ایک طویل سفر سامنے تھا اور زیادہ راہ بہت کم تھا۔ اخراجات منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ سویم چہلم کی رسومات کے علاوہ روزانہ کے آنے والوں کی توازے پر بھی خاصا خرچ اٹھ گیا تھا۔ جلال الدین جس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، انہوں نے اپنے ملازمین کی انشورنس کروائی ہوئی تھی۔ ضروری کارروائیاں نپٹانے کے بعد کچھ رقم وہاں سے مل گئی۔
कंपनी ने अपने वाजपात की भी जल्द अज जल्द अदायगी का वादा किया था। माहाना पेंशन भी मिल रही थी। यूं खींच तान कर जूं तूं गुजारा तो हो रहा था, मगर अखराजात यकीनन आमदनी से ज़्यादा थे। समन को अब सही मानों में एहसास हुआ था कि यतीमी कड़ी धूप में चलने के बराबर क्यों होती है। बाप को सर का साया क्यों कहा जाता है। यहाँ ज़बानी कलामी हमदर्दी का इजहार करने वाले तो बहुत थे, मगर सर पे हाथ रखने वाला कोई न था। जलालुद्दीन गुस्से के कितने ही तेज़, ज़बान के कितने ही बुरे सही, मगर अच्छे बुरे हालात में उनके सामने ढाल की सूरत तो मौजूद थे। सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए सारी माली परेशानियों का बोझ उन्होंने अपने ही कंधों पर उठाया हुआ था। अब तो न जाने कौन कौन से अंदेशे उन्हें हरासा करने सामने आ खड़े हुए थे। महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोशी का भरम रखना बहुत ही मुश्किल था। वो दोनों माँ बेटी उस रोज़ कितनी ही देर तक सर जोड़े बैठी रहीं। अम्मी उम्मीद जाहिर कर रही थी कि वो किसी तरह ये कड़ा वक्त काट लेने की कोशिश करेंगी जब तक कमाल किसी लायक नहीं हो जाता। ये सब तो मजबूरी थी। बावजूद सूरत हाल की गमगीनी और संगीनी के समन उनके भोलेपन पर मुस्कुराए बगैर न रह सकी। और इसमें कितने बरस लगेंगे? 8, 10? अम्मी, अभी तो कमाल तो खुद अपने आप को संभालने के लायक नहीं है। उसकी हालत देखती हैं आप। दुआ करें कि वो पहले किसी तरह ठीक तो हो जाए। उसकी पढ़ाई छूटी सो छूटी। मुझे तो डर है कि उसके दिमाग पर यह असर हमेशा न रह जाए। खुदा न करे। अम्मी दहल ही तो उठती। कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो, उन्होंने बिदक के कहा। खुद को धोखा देना और बात है, वरना आप खुद देखें, इलाज पर इतना पैसा खर्च किया, कोई बेहतरी? सबसे ज़रूरी तो कमाल का इलाज है और उसके लिए पैसा चाहिए, बहुत सा पैसा। मैं ऐसा करती हूँ, कॉलेज छोड़कर कहीं नौकरी कर लेती हूँ। ये तजवीज़ काफ़ी दिनों से समन के जहन में थी। हाँ, और तुम्हारी नौकरी करते ही आसमान से हन बरसने लगेगा। इंटर पास को भला कौन सी नौकरी मिल जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 की टीचरी। इसके लिए पढ़ाई छोड़ के अपना मुस्तकबिल तबाह करोगी? तो फिर क्या किया जाए? कमाल का इलाज, घर के अखराजात, हमारा क्या होगा अम्मी? दिन रात की इन सोचों ने समन को उम्र से कहीं ज़्यादा बाशऊर कर दिया था। हो जाएगा कुछ ना कुछ, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। अम्मी ने एक ठंडी आह भरी। दाल रोटी तो किसी न किसी तरह चलती ही रहेगी, मगर समन की निगाहें दाल रोटी से आगे ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ पर थीं। ऐसे हालात में कॉलेज में दोस्तों के दरमियान पहले सा भरम कायम रखना आसान तो नहीं था, मगर समन इस मुश्किल से भी गुजर गई। उसे हमदर्दियों से उलझन होती थी। उसने किसी पर भी ये ज़ाहिर होने न दिया कि वो लोग माली परेशानी के किसी दौर से गुजर रहे हैं। बस गैर महसूस तरीके से अपने अखराजात कम कर डाले थे। अब वो पहले की तरह फालतू पैसा उड़ाने के बजाय 100 बार सोचती थी। सहेलियों के साथ कैंटीन के चक्कर लगाना या क्लासें बंक करके बेवजह बाज़ारों के चक्कर लगाने जैसे मशगले तकरीबन ख़त्म कर डाले थे। जी ना चाहने का बहाना बहुत कारगर रहता था। सभी तो देखती थीं कि अपने जान छिड़कने वाले बाप की दायमी जुदाई का समन ने गहरा असर लिया है। फूल सा चेहरा कमला गया है। सारे शौक़ मर से गए थे। वो आपस में इस ट्रेजेडी पर अफसोस करती रह जाती थी। जलालुद्दीन के बाद मोहल्ले की मेल जोल बढ़ाने की शौकीन ख़वातीन ने आज़ादाना आना जाना शुरू कर दिया था। उनमें से चंद एक तो वाकई मुखलिस थी, मगर समन को उनका भी खुद पे तरस खाना अच्छा नहीं लगता था। कुछ मेहरबान ऐसी भी थीं जो हमदर्दी के पर्दे में उनके ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़क कर दिल जलाने से बाज न आती थी। उन्हें महज कंद सुइयाँ लेने से गर्ज होती थी। उस शाम ऐसे ही नमूने की एक पड़ोसन अम्मी के पास बैठी उन्हें बार बार आंसू बहाने पर मजबूर किए जा रही थी। हाय हाय बहन, मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। ये कैसी अनहोनी हो गई तुम्हारे साथ? अब तुम लोगों का क्या बनेगा? सर पे कोई हाथ रखने वाला भी नहीं रहा। कोई मामा, चाचा, भाई, देवर कोई भी तो नहीं है। अकेली औरत क्या कर सकती है? बेटा है तो नीम पागल, बेटी पराया धन। मैं सोचती हूँ तो दिल पर छुरी सी चल जाती है। हाय, उनकी हर हाय सीधा जाके समन के दिल को लग रही थी। वो कुछ ही फासले पर बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की के नीचे बिछे दीवान पर ताज़ा हवा खाने के साथ साथ कॉलेज का एक ज़रूरी असाइनमेंट मुकम्मल करने बैठी थी कि वो खातून चली आई थी। वो उनकी बातें सुन कर पहलू पर पहलू बदलने पर मजबूर हो गई थी। खुद पर रहम खाया जाना उसके लिए हमेशा ही नाकाबिले बर्दाश्त रहता था। उधर उनकी आंखों की चमक तो कुछ ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे उनकी तकलीफ़ों का जिक्र करके वो उल्टा लुत्फ़ महसूस कर रही हैं। हस्बे आदत हमदर्दी के ये दो बोल सुनकर अम्मी जी की आंखों के गोशे भीग रहे थे। आवाज़ भरा रही थी। समन से मज़ीद चुप बैठे रहना दो भर हो रहा था। कुछ सोचकर वो अपनी किताब वहीं टेबल पर रखकर अपनी जगह से उठकर उनके पास आ बैठी। मुस्कुरा कर उन्हें देखा तो उसकी इस मासूम मुस्कुराहट ने खातून को ज़्यादा दिलगीर कर दिया।
انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دل کے گہرائیوں سے ایک سرد آہ کھینچی۔ اس پر بیٹی کا یہ پہاڑ سا بوجھ، بچوں کی پڑھائی لکھائی شادی بیاہ، کیسے وقت کٹے گا؟ مشکل ہے بھیا، بہت مشکل۔ ماں کی خفگی کا خوف نہ ہوتا تو شاید سمن انہیں کھری کھری سنا ہی ڈالتی۔ اس نے زبردستی ہی اپنے لہجے کو میٹھا بنایا اور بولی، بس خالہ آپ کی دعا چاہیے، ورنہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے ابا جی کے۔ مشکل وقت تو ہے مگر گزر ہی جائے گا۔ کمال کا علاج تو ہو ہی رہا ہے، چند برسوں میں وہ پڑھ لکھ کر کمانے لائق بھی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آگے پڑھائی کے لیے باہر ہی چلا جائے، امریکہ، کینیڈا یا پھر برطانیہ۔ خاتون کا حلق خشک سا ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ باہر مطلب اس کے لیے تو بہت سا پیسہ چاہیے۔ تو کیا ہوا؟ سمن بے پرواہی سے بولی۔ ابا جی نے بہت کچھ چھوڑا ہے، 5 لاکھ میرے اور 5 لاکھ کمال کے لیے۔ اف، اس نے فوراً دانتوں تلے زبان دبائی جیسے بے دہانی میں نہ کہنے والی بات کہہ گئی ہو۔ پھر اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور راز دارانہ انداز میں بولی، اب آپ سے کیا چھپانا، آپ تو اپنی ہیں، نیک اور ہمدرد ہیں، مگر سب کی نیت تو ایک سی نہیں ہوتی، خواہ مخواہ ٹوک لگ جاتی ہے، اور زمانہ کیسا برا ہے، چوری ڈکیتی کا خطرہ الگ، مگر خیر اس کی فکر نہیں۔ ابا جی نے سارا پیسہ 5 سالوں کے لیے فکس کروا لیا تھا، بہت دور اندیش تھے وہ، چاہتے تھے ان کے بعد ان کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ 5 سالوں بعد تو وہ رقم ڈبل ہو جائے گی۔ ڈبل یعنی 20 لاکھ؟ خاتون ہکلا کے رہ گئی تھی، ان کی حالت دیدنی ہو رہی تھی۔ سمن سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹنا مشکل ہو گیا۔ ادھر امی جی ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ سمن کی نگاہیں ملی تو اس نے چپکے سے انہیں آنکھ مار ڈالی، پھر منہ لٹکا کر پڑوسن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ہاں مگر یہ سب تو 5 سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے، تب تک تو بری بھلی گزارنی ہی پڑے گی۔ ہاں میری بچی، مگر 5 سال گزرتے دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ خاتون سے اپنا جوش و خروش نہ چھپایا جا رہا تھا، ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ طرز کے بجائے اب وہ رشک سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سمن کو لگا جیسے اس کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ یہی سرخروئی تو وہ چاہتی تھی، دنیا سے یہی عزت و احترام تو مانگتی تھی، پھر چاہے وہ جھوٹ بول کر ہی کیوں نہ ملے۔ آج کل تو جھوٹے کا بول بالا ہی ہوتا ہے۔ امی جی کے چہرے پر البتہ ناگواری کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ بری طرح جسپس دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ اسے ٹوک ہی دیتی، مگر سمن نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں خاموش رہنے کی التجا کی۔ کتنی پیاری بچی ہے آپا تمہاری، کتنی سمجھدار اور ملنسار۔ خاتون کو اس کی خفیہ خوبیاں آج اچانک دکھائی دی تھیں۔ مجھے اپنا سمجھ کر سب کچھ بتا دیا، اور تم نے دیکھو کبھی ہوا تک نہ لگنے دی، میں خامخواہ ہی ہلکان ہوتی رہی۔ وہ امی جی سے شکوہ کرنے لگی۔ امی جی سمن کو گھورنے لگیں۔ سمن اتراتے ہوئے جان بوجھ کے بولی، دیکھو خالہ، امی اب مجھ پہ ناراض ہونے لگی ہیں۔ اوفو امی، اب خالہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے، اور اطمینان رکھیں خالہ کسی کو بتائیں گی تھوڑی، ہے نا خالہ؟ اس نے تائید چاہی۔ خالہ نے جھٹ سے مٹکا سی گردن ہلا ڈالی، تو اور کیا، میں کیوں کسی کا راز کھولنے لگی؟ ایسی باتیں ہر کسی کو بتایا بھی نہیں کرتے، انسان کے 100 سجن 100 دشمن۔ اور خالہ، ابھی تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ امی نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی تھی، ہمارے مکان کی قیمت لاکھوں میں لگا رہا تھا۔ امی ہی نہیں مانی، حالانکہ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھا، کہتا تھا زبردست پلازا بن سکتا ہے۔ وہ مزے مزے سے جھوٹ پہ جھوٹ گھڑتی گئی۔ امی جی سر تھام کے بیٹھ گئی۔ اوفو امی، کیا ہو گیا ہے، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کیا ہوا جو بتا دیا؟ خالہ ہی تو ہیں، آخر بندہ کسی سے تو اپنے دل کی بات کرے گا۔ یہ ڈرامہ اب مزید امی جی کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ اپنے لہجے کی تیزی پہ قابو پاتے ہوئے اسے بری طرح گھور کے بولی، سمن جاؤ اپنی خالہ کے لیے چائے کا 1 کپ بنا لاؤ۔ سمن نے جان لیا کہ اب مزید بیٹھے رہنا شامت بلوانے کے مترادف ہے، یوں بھی وہ اپنا بوجھ تو ہلکا کر ہی چکی تھی۔ چپکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ جی سے بھی شاید اب مزید پیٹ کا درد ہضم نہیں کیا جا رہا تھا، وہ بھی فوراً اٹھ گئیں۔ نہ بچی، اب میں چلوں گی، چائے کی طلب نہیں، ویسے آپا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ لو، حد ہو گئی، بالا ہی بالا گھر بیچنے کی تیاری کرنے لگی، آخر ہم سے ایسی کون سی شکایت ہو گئی ہے؟ ایسا مت کرنا، یوں محلہ چھوڑنے کی مت سوچنا۔ وہ شکوے شکایات دہراتی ہانپتی کانپتی چلی گئیں۔ امی جی نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ یہ کیا تماشا کر ڈالا؟ یہ سب کیا بکواس تھی؟ اتنے بڑے بڑے جھوٹ، کچھ جانتی بھی ہو ان کی عادت؟ تمہاری باتوں کو سچ سمجھی ہیں، اب گھر گھر جا کے پھیلائیں گی، ان کے پیٹ میں تو کوئی بات رہ ہی نہیں سکتی۔ سمن ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ آج بڑے دنوں بعد اسے اپنی طبیعت کی جولانی لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، ورنہ وہ تو ہنسنا ہی بھول چکی تھی۔ اپنی کھلکھلاہٹ پہ قابو پانے کی کوشش میں وہ گلنار چہرے کے ساتھ بولی، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے وہاں خبر نشر ہو جائے، پھر کتنا مزہ آئے گا، سب ہمیں امیر سمجھیں گے، کوئی ہم پہ ترس نہیں کھائے گا، ہمارے حالات پر بہانے
افسوس اور ہمدردی کا اظہار نہیں کرے گا۔ امی جی تعصب بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، وہ لوگ تو ہمارا غم بانٹنا چاہتے ہیں، اب جھوٹ بول لینے سے کیا کوئی سچ مچ امیر ہو جاتا ہے؟ وہ اس کے بچکانہ پن سے عاجز آئی ہوئی تھی۔ اور ہم کوئی ایسے غریب بھی نہیں ہیں، عزت کی کھاتے ہیں، تمہیں تو خواہ کا احساس کمتری ہے۔ بس میں سر اٹھا کے جینا چاہتی ہوں۔ سمن نے بے نیازی سے گردن تانی۔ مگر تمہارا کہا اب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ عورتیں آ کے مجھ سے پوچھیں گی، نہ بھی پوچھیں تو اسے سچ ہی سمجھیں گی۔ اب میں کس کس سے تردید کرتی پھروں گی؟ کون یقین کرے گا؟ کوئی نہیں۔ سوچو تمہارے جھوٹ کا پول کھلا تو کتنی خواری ہوگی، لوگ کیا خیال کریں گے ہمارے بارے میں؟ امی جی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمن نے بڑھ کر ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ آپ تردید تصدیق کے چکر میں پڑتی کیوں ہیں؟ بس لپسی لیں، خاموش رہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جو چنگاری اس نے ڈالی تھی اس کے بارے میں اسے 100% یقین تھا کہ اسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا تھا، اور اس وقت کے تصور سے وہ بہت سنسنی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا تھا ہمدردی کے پردے میں ان کے زخموں پہ نمک چھڑکتی ہوئی زبانیں تو خاموش ہو جائیں گی۔ امی کو اس وقت اس کا یہ لاج ایک آنکھ نہیں بھایا۔ انہوں نے بیزاری سے اس کے بازو علیحدہ کر ڈالے اور اپنی ہی فکروں میں غلطاں ہو گئیں۔ پھر وہی ہوا جس کا امی جی کو ڈر تھا۔ محلے کی عورتوں کے درمیان طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے سے کئی زیادہ محبت اور عزت و احترام سے پیش آنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتے ہوئے ایک واضح سوال کو محسوس کر کے وہ اپنی جگہ چور سی بن جاتی تھی۔ پھر اس دن تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہی پڑوسن سمن کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لیے چلی آئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ باہمی رضامندی سے فی الوقت بات طے کر لی جائے یا پھر منگنی کی رسم ادا کر دی جائے۔ شادی پھر ان لوگوں کے حالات سنبھلنے کے بعد ہوتی رہے گی۔ حالات سنبھلنے کا وقفہ انہوں نے اندازاً 5-6 برس ہی لگایا تھا۔ امی جی چکرا کے رہ گئی۔ پھر انہوں نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے بڑی سہولت سے یہ کہہ کر معذرت کر ڈالی کہ ابھی شوہر کے صدمے اور کمال کی طرف سے پریشانی کی وجہ سے وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ سمن کو ایک بار پھر ان سے اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑی، مگر اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ہر بات توقع سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔ با اختیار بننے کے بجائے خود کو با اختیار ظاہر کرنا بھی کافی تھا۔ لوگوں کو خالی خلی لفاظی سے متاثر کرنا بھی ایسا کوئی مشکل نہیں تھا۔ سر اٹھا کر جینے کے لیے جھوٹ کا یہ سہارا کافی تھا۔ کم از کم 5 سال تو بڑی سہولت سے گزر سکتے تھے۔ امی جی جھنجھلاتی پھر رہی تھی۔ اب میں کس کس کو یقین دلاؤں کہ وہ سب میری بیٹی نے گپ ہانکی تھی؟ وہ لوگ تو یہی سمجھ رہی ہیں کہ میں جو اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتی تھی سب ہمدردیاں بٹورنے کے لیے کرتی تھی۔ سمن کو ان سے یہی تو اختلاف تھا کہ کسی سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ ہی کیوں کیا جائے۔ سمن اس روز کالج سے لوٹی تو امی جی کو شدت سے اپنا انتظار کرتے پایا۔ آج سروت آئی تھی۔ انہوں نے دبے دبے جوش کے ساتھ اطلاع دی۔ بہت دنوں کے بعد سمن نے ان کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی یہ جھلک دیکھی تھی۔ کون سروت؟ یہ نام اس کی سماعت کے لیے اجنبی تھا۔ سروت خالہ کہو، امی نے ٹوکا۔ ایک تو تمہیں یاد نہیں رہتا۔ تمہیں اتنی بار بتایا تو تھا کہ میری بچپن کی سہیلی ہے، بہت ہمدرد اور مخلص۔ اپنی شادی کے بعد دبئی چلی گئی تھی، پھر برس 2 برس میں کبھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ذرا کی ذرا رک کر مسکرائیں۔ شروع ہی سے کیا ٹھاٹ پاٹ تھے اس کے، سب کہتے تھے بیاہ کر ضرور کسی اونچے گھرانے میں جائے گی۔ میں تو اسے شہزادی سروتی کہا کرتی تھی۔ قسمت سے میاں بھی اچھا مل گیا، مگر اب پچھلے 7 برسوں سے اس کا پاکستان آنا ہی نہیں ہو سکا۔ ابھی کچھ دن پہلے آئی ہے۔ آج کسی نے تمہارے ابا جی کے بارے میں بتایا تو رہ نہ سکی، دوڑی چلی آئی۔ اپنی بے خبری پر بہت افسوس کر رہی تھی۔ سمن کتابیں میز پہ پھینک کر پلنگ پہ بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی۔ اتنی ہی مخلص ہیں تو انہیں کہیں نا کہ ہمیں بھی دبئی شفٹ کروا دیں، بھائی کا علاج بھی ہو جائے گا اور ہماری قسمت بھی سنور جائے گی۔ خالی کھلی ہمدردی کا کیا فائدہ؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو کہیں کسی دبئی پلٹ محترمہ کی کوئی سوغات دکھائی نہیں دی۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ کوئی فورن آئٹم، کوئی جاپانی سوٹ پیس، کوئی پرفیوم، کچھ بھی تو نہیں تھا کہ اسے بھی دوستوں کے درمیان توڑ دکھانے اور اترانے کا موقع مل جاتا کہ ہماری خالہ دبئی سے آئی ہیں۔ امی اسے گھورنے لگی۔ ہر بات میں فائدہ نقصان گنوانے مت بیٹھ جایا کرو۔ یہ تم اتنی مطلبی کب سے ہو گئی؟ الٹی سیدھی باتیں مت سوچا کرو۔ سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہی ہوں۔ سروت نے مجھے ایک مشورہ دیا ہے۔ چلیں کچھ تو دیا۔ سمن اپنی زبان کو پھسلنے سے نہ روک سکی۔ امی برا مان گئی۔ کچھ نہیں، بہت کچھ لائی ہے وہ ہمارے لیے، مگر یہ کوئی موقع تھا تحفے دینے کا؟ کہہ رہی تھی اگلی بار لائے گی۔ ہوگی تسلی؟ اوفو امی، اب میرا مطلب یہ تھوڑی تھا۔ آپ بھی بس ہمیشہ مجھے غلط ہی سمجھتی ہیں۔ سمن نے پینترا بدل ڈالا۔ آپ کسی نادر مشورے کا ذکر کر رہی تھی؟
ابھی بتاتی ہوں، تمہارے لیے سالن گرم کرنے کے لیے چولہے پہ چڑھا آئی ہوں۔ امی لپک جھپک باورچی خانے میں چلی گئی۔ سمن انتظار کی کوفت سے دو چار ہونے لگی۔ فضا میں قورمے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ شاید بریانی بھی دم پر رکھی گئی تھی۔ لگتا تھا امی نے آج اپنی بچھڑی ہوئی سہیلی کی خوب خاطر تواضع کی تھی، جبکہ مہینے کے آخری دن تھے اور بجٹ یوں بھی ڈاواں ڈول ہو رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے تو دال اور سبزیوں پر گزارا چل رہا تھا۔ معاملہ یقیناً گمبھیر تھا، اس لیے امی جی کھانے کی ٹرے اندر کمرے میں ہی لیے چلی آئیں۔ سمن نے بےتابی سے پلیٹوں پر نظر دوڑائی۔ کچے گوشت کی بریانی، بادامی قورمہ، چپلی کباب اور خوبانی کا میٹھا۔ اس نے بے اختیار چٹکھارا لیا۔ آہا، آج تو موجیں ہی ہو گئی۔ امی، ایک تو آپ اتنا اچھا پکاتی ہیں اور اچھی چیزیں کم ہی پکاتی ہیں۔ ثروت بھی یہی کہہ رہی تھی۔ امی نے مقابل بیٹھتے ہوئے ایک طمانینت بھری مسکراہٹ سے بتایا۔ سمن چونک پڑی، اس کے ہاتھ کا نوالہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ آپ نے پھر اپنے حالات کا رونا رویا ہوگا۔ بتا دیا کہ ایسی عورت ہمارے یہاں کم ہی ہوتی ہے۔ دال روٹی پر جی رہے ہیں؟ نہیں تو؟ امی صاف مکر گئی، مگر انہیں ابھی اس کی طرح روانی سے جھوٹ بولنا نہیں آیا تھا۔ پھر وہ قدرے جھلا کے بولی، تو ثروت سے میری کون سی بات چھپی ہے؟ میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے رہی ہے، میری دکھ سکھ کی ساتھی رہی ہے، بغیر کہے سب جان لیتی ہے۔ جی ہاں، جادو جانتی ہے نا، یا علم نجوم؟ بس آپ بھی نا امی، آپ کو تو بھرم رکھنا بھی نہیں آتا۔ سمن کو اچھا نہیں لگا تھا، ساری بھوک جاتی رہی۔ وہ بے دلی سے نوالے توڑنے لگی۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ثروت بھی میرے پکے کھانے کی بڑی تعریف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں قدرت نے ذائقہ دیا ہے، مجھے اس ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمت سے کام لے کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، محنت کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ یہاں آج کل بہت رواج چلا ہوا ہے، خاص کر ان کی طرف گلشن میں تو گلی گلی ایسے ادارے کھلے ہوئے ہیں جہاں لڑکیوں کو پکانا سینا پرونا سکھایا جاتا ہے۔ سبھی میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف کرتے ہیں۔ اماں نے اپنے سارے گن مجھ میں ڈال دیے۔ پھر اللہ بخشے تمہارے ابا مرحوم بھی اتنے شوقین تھے، اچھا پکانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ثروت کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ میں بھی لڑکیوں کو پکانا سکھانا شروع کر دوں۔ امی نے کچھ عجیب ہی بات کی تھی۔ سمن اچھل ہی تو پڑی۔ آپ کا مطلب ہے کوکنگ کلاسز؟ ہاں ماشاءاللہ، ہمارے پاس جگہ کی تو کوئی کمی نہیں ہے، گھر میں ہی کافی گنجائش نکل آئے گی۔ اور سب ہی ایسا ہی تو کر رہی ہیں۔ لگتا تھا ثروت خالہ کا مشورہ امی جی کے دل کو لگا تھا اور وہ اس بارے میں کافی غور و فکر کر چکی تھی۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، آپ ایسا کر سکیں گی؟ آپ سے مینیج ہوگا یہ سب کچھ؟ میرا مطلب ہے آپ نے تو گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنے سے ہٹ کر کبھی ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آپ سنبھالیں گی یہ انتظام؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ واہ ماڈرن باورچن! میری سہیلیاں تو ہنسیں گی۔ کیوں ہنسیں گی؟ وہ تو بلکہ فخر کریں گی۔ ثروت بتا رہی تھی کہ آج کل تو یہ ایک بڑا فن بن گیا ہے، لڑکیاں بڑے شوق سے سیکھتی ہیں، سکھانے والیوں کی بہت عزت ہوتی ہے، نام ہوتا ہے۔ امی جی جیسے ثروت خالہ کے مشورے پر عمل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی۔ اور پھر محنت کر کے کمانے میں شرم کی کیا بات ہے؟ اب میں کوئی ایسی جاہل گوار بھی نہیں ہوں کہ دو چار لڑکیوں کو سنبھال ہی نہ سکوں۔ آخر اتنے برسوں سے اس گھر کا باورچی خانہ میں نہیں سنبھالا ہے۔ سچ کہو، تم نے کبھی ہنڈیا میں چمچہ بھی گھمایا؟ بات سچی تھی، اس لیے سمن چپ رہی۔ اول تو پڑھائی کا بوجھ ہی کافی تھا، کتابوں میں سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اور بڑی بات یہ بھی تھی کہ اسے اس پکانے کے بکھیڑے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ پیاز کاٹتے اس کی بری حالت ہو جاتی تھی، لہسن ادرک کی خوشبو سے جی اٹھتا تھا، باورچی خانے میں قدم رکھتے اس کی جان جاتی تھی۔ مارے باندھے کچھ کرنا پڑتا تو ہر کام الٹا کراتی، پھر اپنے ہاتھوں سے لہسن پیاز کی بدبو دور کرنے کے لیے گھنٹہ بھر بیٹھی لوشن ملتی رہتی تھی۔ یہ شعبہ مکمل طور پر امی جی کی اجارہ داری میں تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ انہی پر جچتا تھا۔ پورے خاندان میں ان کے پکائے خانوں کی دھوم مچی تھی، ان کے ہاتھ میں واقعی ایسا ذائقہ تھا کہ کھانے والا انگلیاں چاٹ لینے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ مگر یہ کوکنگ کلاسز؟ اس نے سنجیدگی سے سوچا تو ثروت خالہ کا مشورہ کچھ جی کو لگا۔ اس میں ایسی کوئی برائی تو نہیں تھی، یوں بھی یہ آج کل کا فیشن بھی تھا۔ امی جی تو اس فن میں مہارت رکھتی تھی، ایک ہی چیز نت نئے انداز میں پکاتی تھیں، نئی پرانی سینکڑوں ترتیبیں انہیں ازبر تھیں۔ اکثر تو دعوتوں کے اہتمام کے سلسلے میں ان سے خصوصی مشورے لیے جاتے تھے۔ یہ شوق انہیں ورثے میں بھی ملا تھا۔ پھر شادی کے بعد مزید اس لیے پروان چڑھا کہ ابا جی اچھا کھانے پینے کے شوقین تھے۔ زیادہ تر آمدنی باورچی خانے کی نظر ہی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں پر شیر کی نگاہ تو رکھی تھی، مگر ساتھ ہی سونے کا نوالہ بھی کھلایا تھا، اور امی جی تن من دھن سے میدے کے راستے شوہر کے دل میں اترنے کی ترکیبیں آزمایا کرتی تھی۔
یہ ثروت خالہ جو کوئی بھی تھی اپنے مشورے سے شاید امی کو اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن دکھا گئی تھی اور ان پر بھی جیسے کچھ کر دکھانے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ سمن اسے دیوانے کا ایک خواب ہی سمجھتی رہی کہ یہ بھلا امی جیسی گھریلو خاتون کے بس کی بات کہاں ہے، مگر امی نے دیکھتے ہی دیکھتے صحن کے برابر والے کمرے سے فالتو سامان نکال کر اسے صاف ستھرا کر ڈالا۔ ایک لمبی سی ٹیبل اور 4-5 کرسیاں سج گئیں، فریج وہیں منتقل ہو گیا، دیوار پہ بنے تاکچے میں قسم قسم کے مسالہ جات کے ڈبے رکھ دیے گئے۔ گھر کا کھانا عام سے چولہوں پر پکنے لگا اور مزدور بلوا کر امی نے گیس اوون نکلوا کر اسی کمرے کے ایک کونے میں لگوا دیا۔ کمرہ ایک اچھے خاصے کلاس روم میں تبدیل ہو گیا۔ خود سمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ثروت خالہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ایک خوش مزاج اور گرم جوش خاتون تھی اور ہمیشہ زندگی کے روشن پہلو پہ نظر رکھتی تھی۔ اس معاملے میں بھی وہ بہت فعال ثابت ہوئی تھی اور انہوں نے امی جی کا پورا ہاتھ بٹایا تھا۔ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ روزانہ ان کی مدد کے لیے چلی آتی تھی۔ انہوں نے امی جی میں جیسے ایک نیا حوصلہ پھونک ڈالا تھا۔ سمن کو بھی انہوں نے منٹوں میں قائل کر لیا اور وہ ان کی زبردست شخصیت کے سامنے اختلاف کی جرات ہی نہ کر سکی۔ ثروت خالہ نے غالباً ضروری لوازمات کی تیاری کے لیے چپکے مالی امداد بھی کی تھی۔ انہوں نے یہ بات خود سے تو نہیں جتائی اور نہ ہی امی جی نے ایسا کوئی تذکرہ کیا، مگر سمن اندازہ کر سکتی تھی امی کے پاس کون سے ہفتے اقلیم کی دولت رکھی تھی جو بے دریغ لٹاتی پھرے۔ شروع میں تو سمن کو ثروت خالہ کی اپنی گھریلو معاملات میں مداخلت اور دخل در معقولات سخت بری لگی تھی اور آمد و رفت اور مہربانیاں اسے سخت خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ امی سے الجھ بھی پڑی کہ انہیں اپنی ذاتی پریشانیوں میں کسی کو یوں شریک نہیں کرنا چاہیے، اپنی مالی تنگی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، مگر امی نے اب کی بار صاف کہہ دیا کہ ثروت ان کے لیے کسی بھی طرح غیر نہیں ہے اور وہ کم از کم اس کی طرح دھڑلے سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سمن تھک ہار کر چپ ہو گئی۔ کافی دنوں تک وہ ثروت خالہ سے کھچی رہی تھی، مگر جلد ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ پرخلوص ہیں۔ ثروت خالہ خود بھی کھانے پینے کی شوقین تھی، شاید اسی لیے انہیں یہ خیال سجھائی دیا تھا۔ اپنے چٹور پن کی بدولت ان کا جسم کافی حد تک موٹاپے کی طرف مائل تھا، جبکہ امی جی بتاتی تھی کہ کسی زمانے میں وہ بڑی نازک اور پھرتیلی ہوا کرتی تھی۔ ثروت خالہ مزاجن امی جی سے کافی مختلف تھی۔ سمن وہ قدر مشترک ڈھونڈتی رہ جاتی تھی جو ان دونوں کے درمیان دوستی کا باعث بنی تھی۔ امی جی اتنی سنجیدہ، لیے دیے رہنے والی اور یاسیت پسند تھی، ذرا سی بات پر پریشان ہو کے کٹتی رہتی تھی، جبکہ ثروت خالہ بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی۔ انہیں امی کی طرح اپنی ذات پہ پردے ڈالے رکھنے کا فن ہی نہیں آتا تھا۔ وہ حسرت سے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے اپنی نوجوانی کے وہ خوبصورت دن یاد کرتی تھی جب ان کے ایک اشارے پر 100 مرتے تھے۔ اب تو موٹاپے نے ان کے نقوش کو خاصا بھدا کر ڈالا تھا، مگر آثار بتاتے تھے کہ عمارت حسین تھی۔ وہ اپنی جوانی میں بھی ایسی ہی زندہ دل، زندگی سے بھرپور اور جوشیلی رہی تھی۔ اپنی شرارتیں وہ مزے لے کے بیان کرتی تھیں اور امی جی سمن کی موجودگی کا احساس دلاتی رہ جاتی، خود ان کا مارے خفت کے برا حال ہو جاتا، جبکہ سمن کو یہ سب سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ دن بدن ثروت خالہ کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی نمایاں اور چھا جانے والے بولڈ لوگ اس کا آئیڈیل تھے۔ ابا جی کے سامنے امی جی کا منمنانا، ان کے آنسو، ان کا گٹ گٹ کے رونا اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اب امی جی میں رونما ہونے والی خوشگوار تبدیلی کا کریڈٹ وہ سراسر ثروت خالہ ہی کو دیا کرتی تھی۔ امی جی جو ہمیشہ ہی عدم تحفظ کا شکار رہتی تھی، جو کہ اتنی کم حوصلہ اور کمزور قوت ارادی کی مالک تھی، الگ تھلگ رہنا پسند کرتی تھی، اب ایک مضبوط اور پر اعتماد خاتون دکھائی دیتی تھی۔ وہ بلا جھجک اپنے فیصلے خود کرنے لگی تھی۔ پہلے بیچ کی لڑکیوں کا انتظام بھی ثروت خالہ نے ہی دوڑ دھوپ کر کے کیا تھا۔ اگلی بار کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں میں جیسے واقعی کوئی جادو کی چھڑی تھی جسے گھما کر وہ سارے مسائل حل کر لیا کرتی تھی۔ یقیناً ان کے شوہر کا دیا ہوا اعتماد اور اعتبار تھا جس نے ان کی شخصیت کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا۔ وہ جب بھی اس محبت و احترام کا ذکر کرتی جو اپنے شوہر سے انہیں حاصل تھا، سمن بچوں کی سی حیرت اور رشک سے سنا کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں تو شوہر کا تصور بڑا خوفناک بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے ابا جی یاد آ جاتے۔ انہوں نے تو اپنے بیوی بچوں کی شخصیت مسخ کرنے میں کوئی کسر ہی نہ چھوڑی تھی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سبھی مرد ایسے ہوا کرتے ہیں، حکم چلانے والے، دوسروں کی انا خودداری کو کچلنے والے، اور ساری عورتیں ماں کی طرح ڈری سہمی صابر و شاکر رہتی ہوں گی۔
مگر ثروت خالہ نے جیسے اسے پریوں کے دیس کی سیر کروا ڈالی تھی۔ وہ بتاتی تھیں کہ ان کے شوہر بہت حلیم الطب ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان کے اور بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیے رکھا ہے اور ہر معاملے میں ان کی رائے کو برابر کی اہمیت دیا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر سمن کے دل میں غائبانہ ہی ان کے لیے ادب اور ستائش کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں آئیڈیل مرد کا جو تصور تراشا تھا وہ بالکل ان جیسا تھا۔ ثروت خالہ جب دبئی واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگی تو سمن صحیح معنوں میں اداس تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو شاید انہیں ہمیشہ کے لیے روک لیتی۔ ثروت خالہ جاتے جاتے امی جی کو ایک اور مخلصانہ مشورہ دے گئیں کہ روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ انہیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کہیں سے ہفتے میں ایک آدھ دن چائنیز اٹالین ڈشز کے علاوہ سنیکس اور بیکنگ وغیرہ کی کلاسیں بھی لیتے رہنا چاہیے۔ امی جی نے یہ تجویز بھی گرہ سے باندھ ڈالی۔ محلے والیوں میں سے کچھ نے تو امی جی کے اس نئے عزم کو سراہتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو بھی ان کے پاس بھیجیں گی، تو کچھ نے دبی دبی زبان سے یہ بھی کہہ دیا کہ آخر 5 سال تو کسی نہ کسی طرح کاٹنے ہی ہیں۔ امی جی سمن پر دانت پیس کے رہ گئیں۔ ثروت خالہ جانے سے پہلے کمال کو اپنے ساتھ اپنے ایک جاننے والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا تھا۔ تمام رپورٹس صحیح آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے دواؤں کا ایک کورس دیا تھا اور اب علاج جاری تھا۔ سمن ثروت خالہ کی مزید زیر بار ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے۔ ثروت خالہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اب بھی فائدہ نہ ہوا تو وہ کمال کو باہر بلوانے کی کوشش کریں گی۔ وہاں ایک سے ایک قابل ڈاکٹر موجود تھا۔ انہیں حوصلہ دلانا آتا تھا اور ان کی دلداری سے سمن کی بڑی ڈھارس بندی تھی۔ وہ اندھیرے میں امید کی کوئی نہ کوئی کرن ڈھونڈ ہی نکالتی تھی۔ علاج سے یہ ہوا تھا کہ کمال پر اب پہلے سی خود فراموشی تو نہیں طاری رہتی تھی، مگر وہ اب بھی کسی شے میں دلچسپی نہ لیتا تھا۔ گمسم پڑا رہتا، گھر پہ ہوتا تو زیادہ تر اجاڑ حال بیٹھا رہتا یا پھر کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل جاتا۔ اس دن بھی محلے کے ایک بچے نے آ کر اطلاع دی کہ کمال کب سے قریبی پارک میں بیٹھا ہے۔ کچھ شریر بچے اسے چھیڑ رہے ہیں اور خاصا تنگ کر رہے ہیں۔ کئی ایک نے تو اسے پاگل پاگل کہہ کے اسے پتھر بھی دے مارے ہیں۔ سمن آخر بہن تھی، سن کر خون کھول اٹھا۔ اسے رہ نہ گیا اور کھونٹی پہ ٹنگا رنگین کڑھائی والا سفید دوپٹہ کھینچ کر اوڑھتے ہوئے اس لڑکے کے پیچھے چل پڑی۔ بڑی دوپہر تھی، پارک سنسان پڑا تھا، ہر طرف ہو کا سا عالم تھا۔ تپتی ہوئی دھوپ سے زمین گویا آگ اگل رہی تھی۔ ایک طرف کھیلتے چند من چلے اور بے فکرے بچوں کے علاوہ پارک میں اس وقت دور دور تک اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہیں اس کی نگاہ کمال پہ پڑی۔ نیم کے تنے سے ٹیک لگائے وہ زمین پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے پریشان بالوں پر گرد جمی تھی، کپڑے دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے، گریبان کھلا تھا۔ وہ اس کا شریر خوبرو اور نفاست پسند بھائی اس وقت کوئی پاگل ہی تو لگ رہا تھا۔ سمن کے سینے میں ایک ہونک سی اٹھی، وہ برق رفتاری سے آگے بڑھی۔ کمال کے ارد گرد منڈلاتے بچے تو اس کی خونخوار نظروں سے گورنے پر ہی رفو چکر ہو گئے، ورنہ سمن کو تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ انہیں پکڑ کر دو چار تماچے رسید کرنے سے بھی نہ چوکتی۔ کس قدر غیر ذمہ دار اور لاپرواہ تھے ان کے ماں باپ۔ اس بھری دوپہر میں ان خبیثوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ جا کے کسی معصوم کو تنگ کریں۔ اس ہلچل پر کمال نے سر اٹھا کے دیکھا۔ ایک لمحے، بس ایک لمحے کے لیے سمن نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھرتی دیکھی، مگر دوسرے ہی پل وہ اسی بے نیاسی سے سر جھکا کے مٹی پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگا۔ نہ جانے وہ کون سی گتھیاں سلجھاتا رہتا تھا۔ سمن کا شبہ تقویت پکڑ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے کچھ دنوں سے یہ شک سا ہونے لگا تھا کہ کمال نے جان بوجھ کر بے حسی کا یہ خول اوڑھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی تو اسے ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ قرار دیا تھا، تو پھر یہ لاتعلقی اختیاری بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ بھی کمال کے سامنے گھٹنوں کے بل مٹی پہ بیٹھ گئی اور اپنی آواز کو دباتے ہوئے غم و غصے، بے بسی اور التجا کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بول پڑی۔ کیوں کرتے ہو ایسا سب کچھ؟ کیوں اپنے آپ کو اتنی اذیت دیتے ہو؟ آخر ایسا کر کے تم کسے سزا دینا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو، مجھے، یا پھر امی جی کو؟ تمہیں ان پہ ترس بھی نہیں آتا؟ وہ تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں، دکھی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، پھر کیوں ان کے بوجھ میں اضافہ کرتے ہو؟ ان پہ رحم کرو کمال، تمہارا دل پتھر کیوں بن گیا ہے؟ کمال یوں تصویریں بناتا رہا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ وہ اب اس کی موجودگی کے احساس سے یکسر بے خبر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ کوری سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنی قوت ارادی
قوت ارادی سے کام نہیں لوگے کچھ نہیں ہوگا، اور تم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ تم فرار چاہتے ہو۔ تمہارا احساس جرم تمہیں ایسا کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ مگر کمو، تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے؟ زندگی اور موت ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ ہماری کسی دعا بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو خدا چاہے، جو تقدیر میں لکھا گیا ہو۔ موت تو ایک دن ہر کسی کو آنی ہے۔ ابا جی کو بھی ایک روز جانا ہی تھا، ان کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ تم ان کے قاتل نہیں ہو، تم تو ایک بہت ہی عقل مند اور خود اور سمجھدار لڑکے تھے۔ اب عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کی اس درد مندانہ لمبی چوڑی تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا۔ کمال کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، مگر سمن مایوس نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی یہ ایک صبر آزما کام ہوگا۔ اگر کمال یہ سب دانستہ کر رہا ہے تو پھر اتنی آسانی سے ہار تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ بہت دنوں سے اسے یہ سب سمجھانا چاہ رہی تھی، اسے جھنجھوڑنا چاہ رہی تھی، اس کے ذہن کی بند گرہ کھولنا چاہ رہی تھی، مگر کوئی مناسب موقع نہ ملتا تھا۔ گھر میں امی جی کی موجودگی میں وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ موضوع امی جی کے غم ہرے کر دیتا تھا۔ اس نے غور سے کمال کو دیکھا، کچھ دیر ہونٹ نیچے بیٹھی رہی، پھر نیچی سی آواز میں بولی، تم ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو کمال، مگر مجھے نہیں۔ پگلے، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم نے ہمیشہ اپنے دکھ درد اپنی پریشانیاں مجھ سے بانٹی ہیں، پھر اب یہ کیریت کیوں؟ مجھے معلوم ہے شروع میں واقعی تمہاری طبیعت خراب تھی، مگر اب نہیں۔ ٹھیک ہے، بولتے رہو جھوٹ، دیتے رہو دھوکہ، مگر کمو، اگر تم اپنے آپ سے واقعی اتنے ہی بے خبر ہوتے جتنا کہ ظاہر کر رہے ہو، اگر تمہیں کسی چیز کا احساس ہی نہ ہوتا تو تم اس وقت دھوپ چھوڑ کر یوں اس درخت کے نیچے سائے میں نہ آ کے بیٹھے ہوتے۔ اس نے تو یوں ہی اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا، مگر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نادانستگی میں کیا گیا یہ وار کارگر گیا تھا۔ کمال کی انگلی کی حرکت اچانک رک گئی، وہ ساکت سا ہو گیا۔ سمن کا دل بلیوں اچھل پڑا، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس پر خوشی اور ہیجان کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ قریب تھا کہ وہ بے ساختہ کمال سے لپٹ جاتی، مگر تبھی کسی نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے قدرے جھک کر 2 روپے کا تانبے کا دمکتا ہوا سکہ ان کے سامنے زمین پر پھینک ڈالا۔ سکہ چند لمحے تک اپنے مدار پہ گھوم کر پھر ساکت ہو گیا۔ سمن کے جذبات وہیں منجمد ہو گئے۔ پہلے تو وہ اس عنایت کا مفہوم نہیں سمجھی، اور جب سمجھی تو یوں لگا جیسے کسی نے ایک زوردار تماچا اسے رسید کر ڈالا ہو۔ اس کا دماغ بھی گویا سکے کی طرح گھوم گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اپنی ہی دھن میں سیٹی بجاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا شخص اس کی آواز پر ٹھٹک کر چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے سمن کو دیکھا۔ سمن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ نظروں ہی نظروں میں اسے جانچتا رہا، پھر دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ٹھوس کر طنز و تمسخر سے بولا، بہت اچھے، حد ہوتی ہے ڈھٹائی کی، بجائے شکر گزار ہونے کے بھیک کو اپنا حق سمجھا جا رہا ہے۔ کسی کے حق حلال کی کمائی تمہارے نزدیک بےہودگی ہے؟ 2 روپے تمہاری نظر میں کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، پھر کیا چاہتی ہو 10 روپے کا نوٹ پکڑا دوں؟ سمن کے پیروں کو لگی اور سر پہ بجھی۔ ارے تم ہوش میں تو ہو، ذرا منہ سنبھال کے بات کرو۔ مانا کہ اس وقت اس کی حالت دگرگوں ہو رہی تھی، گرمی کی شدت اور پسینے کی روانی نے بے حال کیا ہوا تھا۔ وہ اجلت میں کام کرتے کرتے اٹھ کر اپنے میلے ملگجے سوٹ پر کسی دوسرے سوٹ کا دوپٹہ اوڑھ کر چلی آئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اسے بھکاری ہی سمجھ لیا جائے۔ کوئی بے عزتی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ادھر اس کی نظریں بھی تو کچھ کم تیکھی نہیں تھی۔ وہ ہونٹ سکیڑ کے بولا، اوہ، اس پر مزاج بھی نہیں مل رہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، آج کل کے بھکاریوں کا دماغ بھی آسمان پہ چڑھ گیا ہے، دھونس دھمکی سے پیسہ نکلواتے ہیں، کم دو تو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ احساس توہین نے سمن کا چہرہ لال بھبوکا کر ڈالا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اپنا اور کمال کا جائزہ لینے پہ مجبور ہو گئی، پھر خفت نے اس کا برا حال کر ڈالا۔ اسے لگا کہ شاید اپنے حلیے سے وہ لوگ اس وقت بھک منگوں سے بھی بدتر لگ رہے تھے۔ یا تو یہ نوجوان واقعی غلط فہمی کا شکار ہوا تھا، یا پھر کمینہ ایک لڑکی کو دیکھ کر خواہ مخواہ شوخ بن رہا تھا۔ اس کی نگاہیں کس قدر گستاخ تھیں، جی تو نہ جانے کیا کچھ کرنے کا چاہ رہا تھا، مگر وہ تڑک کر صرف اتنا کہہ سکی، یہ میرا بھائی ہے، بیمار ہے۔ بس رہنے دو اپنی داستان۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی نقل اتارنے والے انداز میں بولا، یہ میرا بھائی ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپریشن کرانا ہے، ڈاکٹر نے دوائیوں کا پرچہ دیا ہے، مانگنے کا نیا طریقہ۔ دیکھو لڑکی،
مجھے بیوقوف مت سمجھو، تم جیسوں کی چالاکی خوب سمجھتا ہوں، وہ تو آج طبیعت کچھ سخاوت کی طرف مائل تھی، ورنہ تم جیسے ڈھونگیوں کے جھانسے میں نہیں آتا میں۔ آخر اپنے حق حلال کی کمائی ہم یوں فرادیوں کو کیوں دیں؟ بولو، جواب دو۔ سمن ہونک بن کر اسے کھڑی تکتی رہ گئی۔ میں تم لوگوں کی ساری اندرون خانہ کہانی جانتا ہوں کہ کیسے تم لوگوں کے باقاعدہ گروہ ہوتے ہیں، علاقے بٹے ہوتے ہیں۔ مانگنا تمہاری مجبوری نہیں، پیشہ ہے۔ تمہارا ایک بگ باس ہوتا ہے جس کے کارندے ایک پلاننگ کے ساتھ تمہیں شہر کے مختلف حصوں میں پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں۔ تمہاری ساری کمائی باس کی جھولی میں چلی جاتی ہے، تمہیں صرف تھوڑا سا ملتا ہے۔ وہ تو کوئی عجیب کی نکلا تھا، گدھا گروں پر تو جیسے باقاعدہ ریسرچ کیے بیٹھا تھا اور کتنے وثوق سے اسے بھکاری ثابت کرنے پہ تلا بیٹھا تھا۔ سمن کا بس چلتا تو شاید قریب پڑی اینٹ اٹھا کے اس کا سر پھوڑ ڈالتی، مگر وہ اس وقت کسی سے الجھنے کے موڈ پہ نہیں تھی۔ کمال کو لے کے سیدھا گھر جانا چاہتی تھی۔ اچھا بھلا کمال ہموار ہونے چلا تھا کہ اس مصیبت نے ٹپک کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ اس نے خود پر بمشکل ضبط کیا، مگر پھر بھی جل کر کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اتنا سب کچھ جانتے ہو یہ نہیں جانتے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو کیا؟ اس تبصرے پر سامنے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ سمن اس کے مزید منہ لگنا نہیں چاہتی تھی، اس کی طرف پیٹ کر کے کمال کا بازو تھام کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب کمال پھر سے مجسمہ بنا بیٹھا تھا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ سمن اپنا غصہ اس پر اتارے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کمو؟ تمہیں میری ذلت کا کچھ احساس نہیں؟ میری کوئی پرواہ نہیں؟ سب کچھ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اور غیرت بھی نہیں آتی؟ کہتے کہتے رنج کی شدت نے اسے روحانسا سا کر ڈالا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو۔ ادھر وہ نوجوان گھوم کر ان کے سامنے آ گیا تھا، اس کے چہرے پر اب الجھن کے آثار تھے۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ شاید اب اسے اپنی غلط فہمی کا احساس ہو چلا تھا۔ تم لوگ ہو کون؟ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ تردد کے ساتھ اس نے خاصی نرمی اور ہمدردی سے پوچھا تھا۔ سمن نے جواب دیے بغیر ایک ناگوار سی نگاہ اس پہ ڈال کر بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ یہ مصیبت تو گلے ہی پڑ گئی تھی، جان چھڑانا محال ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں لوگوں میں اتنا تجسس کا مادہ کیوں ہوتا ہے، یا کمال کو بے ضرر اور اسے کمزور سمجھ کر رگے ہمدردی بھڑک گئی تھی، ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر وہ شاید سمن کے اس انداز سے حد تک محسوس کر کے سلگا دینے والے انداز میں بولا، مجھے پاگل کہہ رہی تھی، یہ کیوں نہیں بتاتی کہ اس پاگل سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیوں اس کے گلے کا ہار بن رہی ہو؟ یہ پاگل نہیں ہے، سمن چلا اٹھی۔ بتایا تو ہے، بھائی ہے میرا، سگا بھائی، کیوں پریشان کرتے ہو؟ اب جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ پھر ضبط کی تمام تر کوشش کے باوجود اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے بلبلا کر کمال کو ایک دھمکا رسید کر ڈالا۔ اف کمال، ذلیل کہیں کہ تمہاری وجہ سے آج مجھے کتنی ذلت سہنی پڑی ہے۔ کمال کا سر مزید جھک گیا۔ ادھر وہ نوجوان جو اب انتہائی شرمندہ اور مضطرب دکھائی دینے لگا تھا، بے اختیار آگے بڑھ آیا۔ ایم سوری، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ دراصل اس سے آگے اپنی پشیمانی کے اظہار کے لیے شاید اسے موزوں الفاظ نہ مل سکے۔ وہ جیب سے رومال نکال کر اپنا پسینہ پونچھنے لگا۔ خدایا، میں کیا کچھ بک گیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ شرمندگی کا یہ مظاہرہ سمن کو قطعی متاثر نہ کر پایا۔ اس نے ایک قہر آلود نگاہ اس پہ ڈال کر کمال کا بازو تقریباً کھینچ ڈالا۔ اس بار کمال بغیر کسی مزاحمت کے اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے آگے بڑھتے ہی وہ نوجوان یکبار کی جیسے ہوش میں آ کر ان کے پیچھے لپکا۔ سمن نے اس کی پکار سنی۔ ویسے سنیے، کمال کے ساتھ ذلیل نہیں، زوال لگایا جاتا ہے، آپ کی گرامر کمزور ہے۔ اس کی آواز میں ہنسی کی آمیزش تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سابقہ جون میں واپس آ کے اسے چڑھانا چاہ رہا تھا۔ سمن گرامر ہی نہیں، دماغ بھی درست کرنا جانتی تھی، مگر اس وقت اس چھچورے سے کسی بحث میں الجھنا نامناسب خیال کر کے جیسے انسنی کرتے ہوئے کمال کا بازو تھامے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کالج سے واپسی پر بس اسے قریبی سٹاپ پر چھوڑتی تھی اور وہاں سے گھر تک کا فاصلہ چند گلیوں کا تھا۔ ابا جی نے اپنی زندگی میں اسے وہاں تک چھوڑنے اور واپسی پر ساتھ لے آنے کے لیے کمال کی ڈیوٹی سختی سے لگا رکھی تھی، مگر اب تو کمال اپنے آپ سے بھی بیگانہ تھا۔ یہ فاصلہ اتنا طویل پہلے کبھی نہیں لگا تھا جتنا کہ سمن کو آج لگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر آ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شارٹ کٹ کے لیے اختیار کی گئی اس بگلی گلی میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اجنبی قدموں کی آہٹ تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور سمن کا حلق خشک ہوا جاتا تھا۔
وہ اپنی غلطی کے احساس سے پچھتا رہی تھی۔ اسے تنہا اس سنسان گلی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں تو دور دور تک کوئی مدد ملنے کے آثار نہ تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی دیر سے اس کے پیچھے تھا۔ مین روڈ کی گہما گہمی میں وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹالتی رہی تھی۔ چھٹی اس نے ایک دو بار کچھ ایسا احساس دلایا تو تھا، مگر پلٹ کر دیکھنے پر ایسا کوئی مشتبہ شخص دکھائی ہی نہ دیا تھا۔ اب اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ وہ ضرور اسی کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ لاکھ بہادر اور پر اعتماد صحیح، مگر اس وقت تنہائی کا خوف تمام احساسات پر غالب تھا۔ ایسے راہ چلتے سرفروں کو تو وہ کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتی تھی۔ 2-4 جوتے رسید کر کے دماغ درست کر سکتی تھی، لیکن اس بھری دوپہر میں گلی میں کسی کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہی احساس اسے کمزور بنا رہا تھا۔ ایسی صورتحال سے کبھی سابقہ بھی نہ پڑا تھا، اس لیے ساری تراری ہوا ہو گئی تھی۔ اس وقت تو دامن بچا کر یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت تھی۔ وہ اپنے قدم اور بھی تیزی سے اٹھانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پیچھا کرنے والا وہ بدماش بھی تیز تیز چلنے لگا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز گلی میں گونجنے لگی۔ اب تو وہ اتنا نڈر ہو گیا تھا کہ اس نے شاید آوازیں بھی کسنی شروع کر دی تھی۔ سمن کے کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی۔ اسے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ منحوس اس سے بھی کئی زیادہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا عین اس کی پشت تک پہنچ چکا تھا۔ سمن کو اپنا دل اپنے حلق میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ قریب تھا کہ اس کے منہ سے ایک خوف زدہ چیخ نکل جاتی کہ وہ لپک کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ سمن کو چٹک کر رک جانا پڑا، پھر اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ سٹپٹا کے رہ گئی۔ تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے سامنے وہی پارک والا نوجوان کھڑا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.